جگہ نماز کے لیے ہے وہاں پر. یہ سائڈ پر ہے بھائی. صلوات بر محمد و آل محمد. نہال نقوی سے میں درخواست کروں گا تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں گے. نہال نقوی. صلوا علی محمد و آل محمد. اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات صلی علی محمد و آل محمد وجل. یہ تھے نہال نقوی اور اب میں فارس رضوی کو زحمت دوں گا سلام پیش کریں گے. فارس رضوی. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں. بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں. اور
تم جو زلفے سوار کرتی تھی، تم جو زلفیں سوار کرتی تھی، انہی زلفوں میں ہاتھ تھا اس کا، جہاں بوسے دیے تھے نانا نے، اسی گردن سے خون ٹپکتا تھا، سر شبیر یوں اٹھائے ہوئے شمر خیمے تک آ گیا، بھائی بھائی، اور دیکھ کر مجھ کو بین کرتے ہوئے شمر ہر بار مسکراتا رہا، میری نظروں کے سامنے ظالم وار گن کے چھری چلاتا رہا، تیرا ضربے تھی خلد خنجر تھا، اور شبیر کا گلا، بھائی بھائی، اور تیغ جس دم کھوئی چلی اس پر، ہائے عباس کہہ کے رویا تھا، تیر پیشانی پہ لگا جس دم، ہائے اصغر زباں پہ آیا تھا، ہائے اکبر پکارا بھیا نے، جب بھی نیزہ کوئی لگا، بھائی بھائی، اور جب چلایا تھا شمر نے خنجر، میں نے آنکھوں سے اپنی دیکھا تھا، ہاتھ اپنے اٹھا کے پہلو سے تو نے سوکھے گلے پہ رکھا تھا، انگلیاں زخمی ہو گئی ہوں گی، ہاتھ مجھ سے تو نہ چھپا، بھائی بھائی۔ جزاک اللہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ تھے فارس رضوی، اور اب میں داؤد نقوی کو زحمت دوں گا، مرثیہ پیش کریں گے داؤد نقوی۔ نعرہ صلوات۔ یہ کون سی مستورہ ہے، کیا مانگ رہی ہے، اسلام کی خدمت کا
صلہ مانگ رہی ہے، ہر صاحب غیرت سے ردا مانگ رہی ہے، پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے، افسردہ ہے افلاک، سیاہ پوش زمیں ہے، جبریل ذرا دیکھیے، زینب تو نہیں ہے۔ فاتحہ۔ حسین بے کسو بے پر کاج چہلم، حسین بے کسو بے پر کاج چہلم، تمام فاطمہ کے گھر کاج چہلم، سپاہ سبط پیمبر کاج چہلم، علی کے گھر میں 72 کاج چہلم ہے، علی کے گھر میں 72 کاج چہلم ہے، نہ فاطمہ نہ پیمبر ہیں باغ رضوان میں، وہ قتل گاہ میں روتے ہیں اور یہ زندہ میں، شہید خنجر و تیروں سینا کا چہلم ہے، غریب و بے کس و بے خانما کا چہلم ہے، ذبیح اسر و امام زما کا چہلم ہے، بہن تو قید ہے اور بھائی جاں کا چہلم ہے، عجیب فکر میں بیٹی شاہ حنین کی ہے، نہ فاتحہ کی اجازت نہ شور و شین کی ہے، جب آفتوں کے گرفتار قید سے چھوٹے، امام دی کے آزادار قید سے چھوٹے،
اسیر و مضطر و لاچار قید سے چھوٹے جناب عابد بیمار قید سے چھوٹے بکا کا اذن جو پایا تو دل کو چین ملا حسین تو نہ ملے پر سر حسین ملا سر حسین کو لے کر جو ننگے سر آئے ہجوم میں یاس میں زندان چھوٹ کر آئے حرم جو قبر سکینہ پناہ گر آئے ندائے دل کے سکینہ اٹھو پدر آئے امام پاک کے سر کی بلائیں رہو بی بی حسین لینے کو خود آئے ہیں چلو بی بی پکار یا شہ ابرار السلام علیہ وسیع حیدر کرار السلام علیہ ندائے آئی کے بیمار السلام علیہ حرم کے قافلہ سالار السلام علیہ علی کی طرح سے مشکل کشائی کی بیٹا سقر سے امت جد کی رہائی کی بیٹا اور اب تو بیٹھ کے اشکے عذاب بہانے لگے جناب عابد بے کس لحد بنانے لگے بدر کی لاش کو جب قبر میں لٹانے لگے بخور غم سے حرم سر خاک اڑانے لگے پکاری فاطمہ عابد مجھے رلاتے ہو میری کمائی کو یوں خاک میں ملاتے ہو لہو میں غرق جو پایا جواں کے لاش کو گلے سے اپنے لگایا جواں کے لاش کو پھر راہ بھر کے اٹھایا جواں کے لاش کو بدر کے پاس لٹایا جواں کے لاش کو سلام کرنے لگا نور عین کا لاشا پسر کی لاش سے لپٹا حسین کا لاشا سلام کرنے لگا نور عین کا لاشا پسر کی لاش
لاش سے لپٹا حسین کا لاشا، حسین بے کسو. یہ تھے داؤد نقوی جو مرثیہ پیش کر رہے تھے. ایک اور باواز بلند صلوات. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ کل روز اربعین ہے اور کل اس ادارے میں انشاءاللہ تقریباً پورے دن کا پروگرام ہے. براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ یہ پروگرام کس طرح سے روح عمل آئے گا. 11:30 بجے انگریزی کی مجلس ہوگی، پھر 12:30 بجے اعمال اربعین ہوں گے یہاں پر، جو بہت تو طویل اعمال نہیں ہیں، مختصر اعمال ہیں، لیکن 12:30 بجے ٹھیک وہ اعمال شروع ہو جائیں گے. 1:08 پر ظہرین کا وقت ہے، نماز ظہرین ہوگی، اور جس کے بعد 1:30 بجے اردو کی مجلس منعقد ہوگی جس سے قبلہ خطاب فرمائیں گے. 5 بجے شام کو یہاں پر ایک اور مجلس ہوگی جو زری کے علاقے میں ہوگی، جو قبرستان والی مجلس کہلاتی ہے. پہلے وہاں ہوتی تھی لیکن اب یہاں زری کے علاقے میں ہوتی ہے. 5 بجے اس کا وقت مقرر ہے. یہ سوز و سلام اور ماتم کی مجلس ہوتی ہے صرف. جس کے بعد 8:04 پر نماز مغرب ہے، اور نماز مغرب کے بعد اردو اور انگریزی میں سائملٹینیسلی مجالس منعقد ہوں گی. اردو کے مجلس سے قبلہ خطاب فرمائیں گے. براہ کرم اس پروگرام کو نوٹ فرمائیں، اس کے مطابق تشریف لائیں. پابندی وقت کریں اس لیے کہ اعمال اربعین ٹھیک 12:30 بجے شروع ہو جائیں گے، اور بہت طویل اعمال نہیں ہے، اس لیے آپ مس کر دیں گے اگر دیر میں آئیں گے. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ. صلوات بر محمد و آل محمد. قبلہ سے درخواست کروں تشریف لائیں مجلس سے خطاب. آپ بھی آگے جائیں بھائی. بآواز بلند نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا الممجد، بشیرنا المسدد، نذیرنا المعید، المصطفى الامجد، محمود الاحمد، ابی القاسم محمد. بأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید، وقولہ الحق واصدق القائلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صلوات. سامعین محترم، دعا کرے کہ مشقیر سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. سجاد کے کچھ مسائل ہیں، حیدر صاحب ہیں، کوئی ان کے کچھ مسائل ہیں، کچھ بیمار ہیں. جو کہہ سکے ہیں پروردگار ان کا بھرم رکھتے ہوئے اس حسین کے صدقے میں جسے سید الشہداء کہتے ہیں، اس بہن کے صدقے میں جسے زینب عالیہ کہتے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. اور جو اپنی حاجات کو لبوں تک نہیں لا سکے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو رینگتی ہوئی چوڑیوں کی تعداد بتا سکتا ہو، اور یہ صرف
تعداد نہیں بلکہ یہ بتا سکتا ہوں اس میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں. ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ آپ کے دلوں کا حال نہیں جانتے. اس بارگاہ میں دعا کیجئے ہر ایک کی دعاؤں کو مستجاب فرما. کل شاید تھوڑی سی وقت کی کمی ہوگی. میں ادارہ جعفریہ کے تمام منتظمین کا بغیر نام لیے فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک مشکل مرحلے سے گزارا. تہذیب عزاداری بچوں کو یاد دلانا تھا، اور اس کے لیے جتنی آپ کو زحمت دی، آپ نے جتنی محبتوں کا مظاہرہ کیا، میں پوری ممبر پہ بیٹھ کر انتہائی کشادہ دلی سے کہہ رہا ہوں کہ جو محبتیں اور جو عزت آپ نے دی، مادر حسین آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. ایک دفعہ بآواز بلند نعرہ صلوات. تہذیب عزاداری کے حوالے سے، برصغیر کی تہذیب عزاداری کے حوالے سے، آج میں پینسلوینیا کے ایک جلوس میں مجلس پڑھ رہا تھا. ایک صاحب نے کہا کہ جو چیزیں پینڈنگ ہے وہ آج آپ نے بتانی ہے. میں بڑی دیر تک سوچتا رہا کیا کیا پینڈنگ ہے، تو میں لکھ کے لے آیا ہوں جو میں نے پینڈنگ کی تھی. انشاءاللہ آج کوشش کروں گا. دیکھیے، میں جس تہذیب کی بات کر رہا ہوں اسے کہتے ہیں تہذیب عزاداری برصغیر کی. ایران کی تہذیب کی بات نہیں کر رہا، عراق کی تہذیب کی بات نہیں کر رہا. میں صرف برصغیر سے مراد پاک و ہند ہے. میں اسے اس لیے برصغیر کہتا ہوں کہ یہاں آ کر مجھے برصغیر ملتا ہے. اس لیے میں پاکستان اور ہندوستان کو الگ نہیں کر رہا، میں برصغیر کی بات کر رہا ہوں. بلکہ فقرہ کہوں، یہاں آ کے مجھے ان جڑوں سے واسطہ پڑتا ہے جن کی شاخوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. جعفر بھائی، جعفر بھائی بسم اللہ. میں نے جس کتاب کا نام لیا تھا میں نے شہباز صاحب کو پہنچا دی ہے. وہ کتاب قمر صاحب کے پاس بھی ہے، پی ڈی ایف میں ہے. وہ کتاب پی ڈی ایف میں کوئی حرج نہیں ہے اگر مانگ لیں گے کسی سے. اس میں کوئی جز ایسا نہیں ہے کسی علاقے کا، چاہے وہ پوری دنیا کا ہو، افریقہ سے لے کر اور گلگت بلتستان تک. وہ ساری عزاداری کو اس میں جمع کر دیا ہے. ہر لفظ کی اصطلاح اس میں موجود ہے. سوزخانی کا کیا مطلب ہے، پیشخانی کا کیا مطلب ہے. تو میری آسانی اس لیے ہو گئی، ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ، اور یہ کتاب چھپی ہے خانہ فرنگ اعلان دہلی سے. بہت ضخیم کتاب ہے، پی ڈی ایف میں مل جائے گی. اس میں ساری تفصیل اگر کسی کو دلچسپی ہے، فرض کریں میں جانے کے بعد ذہن سے محو ہونے لگے تو اس کتاب کو ضرور دیکھ لیجیے گا، اس میں سب کچھ ہے. آج میں براہ راست وہ جو پینڈنگ چیزیں ہیں ان کو بتاؤں. پہلے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے درود پڑھنے کا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور تیسری صورت اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. یہ ان تہذیبوں کا حصہ ہے. میری اوقات نہیں میں اس پہ گفتگو کروں. دیکھیے، جب آپ کے ہاں میں انگریزی بولوں گا تو آپ کہیں گے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ہمارا ایکسنٹ مختلف ہے. لفظ سیم ہوتا ہے، ایکشن بدل جاتا ہے. ریڈیو کے لوگ جانتے ہیں اسٹریسز اور پوزز کا تعلق سانس کے ٹوٹنے اور چڑنے سے ہوتا ہے. جس کی جتنی سانس ہوتی ہے اتنا وہ فقرہ کہتا ہے. عربی کا قاعدہ یہ ہے، جناب نقن صاحب نے فرمایا ہے، وہ کلپ میں ساتھ لے کر آیا ہوں. نقن صاحب کے بارے میں پہلی بات سن لیجئے کہ نقن صاحب کون ہیں، بچوں کو بتائیے گا. علامہ سید علی نقی، غفران مآب کے خاندان کے وہ فرد جو بے وقت عالم دین بھی تھے اور خطیب بھی تھے. میں بھی گزارش کروں گا کہ خطیب کیا ہوتا ہے، عالم دین کیا ہوتا ہے. تو وہ اس مرتبے پہ پہنچ چکے تھے کہ جب کوئی یہاں سے کوئی جاتا تھا شخص نجف، اس وقت نجف تھا مرکز ہمارا، آج بھی نجف ہے مرکز. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اقبال نے کہا تھا سنا ہے صورت سینہ کو نجف میں بھی ہے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا. تو وہاں جب جا کے کوئی مسئلہ پوچھتا تھا، جاں بلب کیف بدل، چلیے مزاج بنا دوں افسر عباس، جاں بلب کیف بدل فرق بکب جاتا ہوں، ایک نئی شان سے مولا کی طرف جاتا ہوں. لوگ سنتا ہوں مہینوں میں پہنچتے ہیں وہاں، میں تو ہر سانس میں 100 بار نجف جاتا ہوں.
دیکھیے کسی لہجے میں یا کسی تعصب کا شکار نہ ہوئیے گا، اپنے اپنے لہجے کو دیکھیے گا۔ نقوی صاحب نے ایک اصول بنایا ہے کہ بر صغیر کی تہذیب میں درود پڑھتے ہیں، نجف میں بھی پڑھتے ہیں، کربلا میں بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ ان کا جملہ سن لیجئے، عربی کا قاعدہ ہے کہ سانس وہاں توڑی جاتی ہے جہاں بات مکمل ہو جائے۔ جناب نقل صاحب کا جملہ ہے کہ سانس وہاں توڑنی چاہیے جہاں بات مکمل ہو جائے۔ اگر آپ کے خیال میں اللہم صلی علی محمد پہ بات ختم ہو جاتی ہے تو آپ سانس توڑ لیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بات آگے بڑھے کہ صرف محمد پہ درود بھیجنے سے بات ختم نہیں ہوتی، تو دو بیٹھی نیچے زبر کے ساتھ واو کو ملا کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تاکہ فقرہ مکمل ہو جائے، بات مکمل ہو جائے۔ میں بر صغیر کی تہذیب کی بات کروں۔ اس کے بعد جو فرق پیدا کیا گیا، مجھے اپنی تہذیب سے غرض ہے، مجھے کسی اور سے غرض نہیں ہے۔ اسی بر صغیر میں برادران اہل سنت نے درود پڑھا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اب نقوی صاحب کا جملہ ہے کہ انہوں نے علی لگا کے الگ کر دیا، آپ نے سانس روک کر الگ کر دیا ہے۔ غلط کوئی نہیں ہے، میں اپنی تہذیبوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں جس چیز پر گزارش کر رہا ہوں، ایک دفعہ درود پڑھیں بابا سے بلند ہے۔ میں اس پہ کوئی فیصلہ دینے والا نہیں ہوں، دونوں بیٹے اس کو لے جائیں۔ اس پہ کوئی میں فیصلہ دینے والا نہیں ہوں، صرف اتنی سی بات ہے کہ جو آپ کا لہجہ ہے، لیکن میں اس ڈسپلن کی بات کر رہا ہوں جو مجلس کا ڈسپلن ہے۔ ایک آدمی نوحہ پڑھتا ہے، 1000 آدمی ایک ردم پہ ماتم کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بزرگان گرامی، ایک نعرہ لگاتا ہے، سب ایک جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ کسی کے لہجے میں کمی بیشی دیکھی ہے، کسی کے حلقہ ماتم میں ردم میں کمی دیکھی ہے، کمی ہوگی تو الگ کر دیں گے، اس کو کہتے ہیں ڈسپلن۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کہیں ڈسپلن ہو تو ایک لہجے میں درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد سارے پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی پڑھیں۔ لیکن اگر کسی ایرانی کلچر میں آپ جا رہے ہیں اور وہ اللہم صلی علی محمد پڑھ رہے ہیں تو آپ پہ واجب آتا ہے کہ ان کے کلچر کا ساتھ دیں، تاکہ دور سے دیکھنے والے کو یہ نہ پتہ لگے کہ اختلاف درمیان میں ہے۔ میں بس اتنی سی گزارش کرنا چاہوں۔ میں پھر گزارش کر رہا ہوں، یہ میرا کوئی ذاتی میری رائے نہیں، میں نقوی صاحب کا سہارا اس لیے لیا ہے کہ یہ بات آپ تک پہنچ جائے، بچوں تک پہنچ جائے۔ دوسری بات، ہماری تہذیب کی سب سے بڑی بات سن لیجیے، جہاں کسی نے کہا یا علی مدد، فوراً مزاج پر ترشی آ جائے گی۔ مسلمان تو مومن جب پہلے ملتا ہے وہ تو سلام کرتا ہے، یا علی مدد آپ کہیں گے، ہماری سندھ کی روایت ہے کہ وہاں سلام علام نہیں ہوتا، وہاں ایک موسم شیعہ نہیں ہے، وہ سب مولا ہی ہیں، ایک کہتا ہے یا علی مدد، دوسرا کہتا ہے پیر مولا علی مدد۔ علامہ عرفان اظہر عابدی ہمارے پاکستان کے بہت بڑے خطیب، اللہ ان کی درجات بلند کرے۔ ضیاء الحق کا زمانہ ہے، تبلیغی گروہ کا ایک وقت پہنچا سندھ میں، وہ حالی غریب بیچارے کام کر رہے تھے، اس نے کام ختم کیا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا یا علی مدد، ساتھ والے نے کہا پیر مولا علی مدد، انہوں نے روک لیا، کہا ہم تمہاری اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ علی کی محبت کی اصلاح کرنے کے لیے حوصلہ چاہیے ہوتا ہے بزرگان گرامی، ہر ایک کو صاحب نظر نہ سمجھا کیجیے۔ اب وہ حاری بیچارے علم کا پہاڑ اور غریب حاری، لیکن علی کی محبت دل میں تھی۔ جب آپ سنیے گا، انہوں نے کہا بات سنو، ہم تمہاری اصلاح کرنے آئے ہیں، ہم تمہاری تبلیغ کرنے آئے ہیں، ہم تمہاری اصلاح کرنے آئے ہیں۔ اس لفظ کو محفوظ کیجیے گا، مجھے آگے تک جانا ہے۔ انہوں نے کہا اصلاح یہ ہے کہ جب کوئی مومن ملتا ہے تو پہلے سلام کرتا ہے، اس کے بعد کوئی کام کرتا ہے۔ اس نے کہا پھر فرمائیے، کہا جب کوئی مومن ملتا ہے تو پہلے سلام کرتا ہے، اس کے بعد کوئی دوسری بات کرتا ہے۔ انہوں نے کہا یہی دیکھنے کے لیے کہ مومن ہے یا نہیں ہے۔
اس لیے ہم یا علی مدد کہتے ہیں تاکہ پتہ تو لگے کہ سلام کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ اور دوسری بات بزرگان گرامی، صرف یا علی مدد پر میں لفظ استعمال کے ممبر پہ بیٹھتا ہوں، بے چینی کیوں ہوتی؟ یہاں سے وہاں تک، یہاں تو بات کرنی آسان ہے نا۔ کوئی آئے گا مجھے کہے گا آداب، اس سے آپ کو کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی کہے گا تسلیم، کہیں گے سبحان اللہ یہ تو اپنا لگتا ہے۔ آداب، تسلیم، یہ لفظ ہے نا بزرگان گرامی۔ اب یہ بھی میں یہ بتا دوں کہ جب بڑے جو ہیں وہ آپس میں ملتے تو آداب کرتے ہیں، چھوٹے جب بڑے کو کہتے ہیں تو تسلیم کہتے ہیں۔ بڑے آداب کے جواب میں کہتے ہیں جیتے رہیے، کہتے ہیں نا بزرگان گرامی۔ میں تو دور سے آیا ہوں، آپ تو بتائیے نا آپ کے یہ کیوں کہا گیا، سلام کیوں نہیں کیا؟ نزاکتیں دیکھیے، عزاداری نے توحید کا جتنا خیال رکھا ہے اتنا اور کسی نے رکھا نہیں ہے۔ عزاداری کی بنیاد توحید کی مضبوط بنیادوں پہ۔ ہندو معاشرے میں آپ کہیں گے کسی ہندو کو السلام علیکم، چلیے آپ تو مستحب کے زمرے میں آ جائیں گے، وہ کہے گا واجب وعلیکم السلام۔ ایک ہندو کہے گا آپ پر سلامتی ہو۔ آپ کہیں گے کسی ہندو پہ سلامتی ہو، کسی عیسائی پہ سلامتی ہو؟ آپ تو آپس میں سلامتی نہیں چاہتے تو ہندو پہ کیا بھیجیں گے بزرگان گرامی؟ تہذیب نے کیا کربٹ لی کہ بات مکمل ہو جائے، معاشرہ بن جائے اور توحید بھی باقی رہے، تو انہوں نے بجائے اللہ کی سلامتی بھیجنے کے لیے آداب کا لفظ زیادہ کیا۔ آداب کا مطلب بھی یہ ہے کہ تمہاری مزاج پرشی کر رہے ہیں، وہ آگے سے تسلیم کہہ رہے ہیں۔ تہذیب ہے نا، جو جن کے آپ بولا جاتا ہے وہ تو کم سے کم سر ہلا دے بزرگان گرامی۔ گڈ مارننگ پہ آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوتا، صبح اٹھیں گے مارننگ، اس سے آپ کا ایمان خراب نہیں ہوتا۔ اچھا اور کچھ نہیں، فوجی کو کسی فوجی سے کہیے سلوٹ کرنا حرام ہے، سلام کیا کرو، وہ اسلام کو چھوڑ دے گا، سلام نہیں کرے گا۔ وجہ اس لیے اسلام مزاج کو سمجھ لیجیے، توحید کو سمجھ لیجیے۔ صرف یا علی مدد کہنے سے کیوں الجھن ہوتی ہے؟ نہ آداب پہ ہوتی ہے، نہ تسلیم پہ ہوتی ہے، نہ سلوٹ پہ ہوتی ہے، نہ وارننگ پہ ہوتی ہے۔ فکر عرض کروں، آداب کہنے سے خیریت کا پتہ لگتا ہے، نسب کا پتہ نہیں لگتا۔ تسلیم کہنے سے ذات کا پتہ لگتا ہے، اندر کے حالات کا پتہ نہیں لگتا۔ سلوٹ کرنے سے عہدہ بچ جاتا ہے، عقیدے کا پتہ نہیں لگتا۔ یا علی مدد وہ ہے کہ جب کہو گے یا نسب پہ ضرب پڑے گی، یا اندر کا چہرہ سامنے آ جائے گا، یا پورا شجرہ کھل جائے گا۔ اسی لیے اعتراض اسی پہ کیا جاتا ہے جو اثر رکھتا ہو۔ میں بچوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بچے جڑے رہیں اپنی تہذیب سے۔ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں ان معاشروں کے اصولوں کو اپنانے کو اسلام نے منع نہیں کیا ہے۔ کافر قرار دینا، یاد رکھیے یہ جو ممبر ہے یہ دفاعی ممبر ہے، یہاں سے حملہ نہیں ہوتا، یہاں دفاع کیا جاتا ہے۔ اس ممبر سے کبھی کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا ہے۔ یہ دفاع کس کا ہے؟ اپنا دفاع نہیں، بلکہ فضائل آل محمد کے دفاع کا نام ہے یہ ممبر۔ آل محمد کی فضیلت کے دفاع کا نام ہے۔ تبرہ ایجیٹیشن والے لوگ بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، بول نہیں رہے ہیں۔ بچوں کو بتایا نا تبرہ ایجیٹیشن کیا تھا؟ جیلوں کو آپ نے بھرا ہوگا، آپ کے بزرگوں نے بھرا ہوگا، وہ تو بتائیے۔ میں تو نہیں جیل گیا تھا، آپ ان میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو برِ صغیر کی تبرہ ایجیٹیشن کی تاریخ کو جانتے ہیں۔ اگر آپ گردن ہلا دیں گے میں سمجھتا ہوں جانتے ہیں، ورنہ 2 گھنٹے میں آج بولوں گا بزرگان کا بھی۔ ایک دفعہ مل کے درود پڑھیں آواز پر۔ تو سلام کا طریقہ یہ ہے، آداب کا طریقہ یہ ہے، اور جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں اس میں میل ملاپ کے لیے کچھ کامن چیزیں بن جاتی ہیں، اسی میں یہ آداب ہے۔ یا علی مدد مجھ سے کہا جائے گا جو مومن ہوگا۔ میں نے کل کہا تھا نا کہ مومن ہم امیر المومنین کی وجہ سے کہلاتے ہیں۔ ہر ایک کو مومن نہ سمجھا کیجئے، مومن وہ ہوتا ہے جو علی کو امیر المومنین مانے، ولایت امیر المومنین کا قائل ہو، صرف ولایت کا قائل نہ ہو۔ ولایت پرستی اور چیز ہے، ولایت امیر المومنین اور چیز ہے۔
اس لیے لفظ ہے، اور اس کے دو لفظ، مشکل باتیں میں نہیں کر رہا، علماء سے پوچھیے گا. ایک ہے ولایت تشریعی اور ایک ولایت تکوینی. کن فیکون آپ نے سنا ہے، بچے مجھ سے توجہ رہیے گا. تشریع اسے کہتے ہیں کہ ساری دنیا سوائے آل محمد کے پابند ہے کہ جو شریعت کہے اسے مانے. سوائے آل محمد کے اور کتنے بڑے منصب پہ ہو، وہ پابند ہے کہ جو شریعت کہے اس پہ عمل کرے. آل محمد وہ ہیں جو کر دے وہ شریعت بن جاتی ہے. اسے ولایت تکوینی تشریع کہتے ہیں. تکوینی کیا؟ کن فیکون. اللہ کہتا کن فیکون، ہو جاتا ہے. جو اللہ کی الوہی صفت ہے وہ اس ولی میں ہونی چاہیے کہ یہ بھی اگر کن کہے تو ہو جائے. لیکن فرق کیا ہے؟ وہ توحید کی طاقت ہے، یہ اختیار آل محمد کی طاقت ہے. اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. لیکن اگر کوئی کن فیکون پر دسترس رکھتے ہوئے کسی مردے کو ٹھوکر مارے اور کہے قم باذنی اور وہ زندہ ہو جائے تو یہ ولایت کی طاقت ہے. میں بچوں کو بر صغیر کی پوری تہذیب انہی بنیادوں پر استوار ہے. دہرا دوں، ولایت امیر المومنین اور عزاداری شبیر پر پوری تہذیب کی عمارت ہے. بچے پوچھتے ہیں ان کو بتائیے کہ 2 مہینہ 10 دن کہاں غم حسین منایا جاتا ہے؟ زارتوں پہ جاتے ہیں. عراق میں آخری جو چیز ہے وہ عصر عاشور قاصد صغریٰ آتا ہے اور ان کی رسمیں ختم ہو جاتی. شام میں یہی حال ہے. 2 مہینہ 10 دن صرف بر صغیر میں. سن لیجئے اور سینے پہ ہاتھ ماریے گا جو ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. یہ جو کالا لباس آپ پہنتے ہیں، دیکھیے میں بتا رہا ہوں، عزاداری تہذیب عزاداری میں 2 چیزیں ہیں. اگر نہیں ہے تو عزاداری نہ کیجئے، کوئی اور کام کیجئے. ایک یقین ہے اور ایک تقدس ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو عزاداری نہ کیجئے. آپ کے ہاتھ اور سینے کے درمیان یقین ہے جو سینے پہ ہاتھ پڑتا ہے. آنکھ پہ اور آپ کے قدموں کے درمیان صرف یقین ہے. توجہ رکھیے گا بزرگان کا. زنجیر کے آپ کی پشت تک صرف یقین ہے. اگر یقین نہ ہو تو ماتم کے لیے ہاتھ نہیں اٹھے گا. اور یقین ہے کیا؟ میں گزارش کروں، یہ وہ صفت ہے جو انبیاء کو نہیں ملی. سن لیجئے بزرگان کا. بار الہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ ابراہیم نبی بھی ہے، امام بھی ہے. کیا یقین نہیں؟ کہ بار الہ یقین ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے. تجھ پہ یقین ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے. مجھے اپنا جلوہ دکھا دے. کیوں موسیٰ یقین نہیں ہے؟ کہ یقین ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے. جملہ سنیے گا. اپنے محبوب کے اطمینان قلب کے لیے اللہ نے ایک جھلک دکھانی پڑی، چاہے اس کے لیے طور کو سرما کرنا پڑ جائے. تھوڑا سا میں اس کا مطلب ہے جو یقین ابراہیم کو نہیں ملا، موسیٰ کو نہیں ملا، وہ مادر حسین نے فرش عزا پہ لا کر آپ کے حوالے کر دیا ہے. یقین کے بغیر حلقہ ماتم میں آ کے دکھائیے. یقین کے بغیر 2 گھنٹے بیٹھ کر یہاں پر کسی کے فضائل سن کے دکھائیے. کوئی گفتگو بھی شروع کروں گا کہیں گے بس بہت ہو گیا، گھر جانا ہے. ابھی میں نے علی کے فضائل شروع نہیں کیے، چہرے سے اندازہ ہو رہا ہے انتظار کر رہے ہیں. نفسیات کیا ہے؟ جب کوئی چیز ایک بات سنا دی جائے، ایک دفعہ میسیج دیکھ لیا جائے تو اسے فارورڈ کر دیتے ہیں. کل کا دیکھا ہوا ہے، پرسوں کا دیکھا ہوا ہے. کیا بار بار ایک دفعہ بات کر رہے ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے. کون ہے جو کہے گا جس نے خیبر نہیں سنا؟ وہ کھڑا ہو کے مجھے کہہ دے کہ سنا ہوا ہے اب نہ سنانا. ہمت ہے تو کہہ کے دیکھے. خیبر قصہ کہانی نہیں ہے، نسب کی طہارت کی ضمانت ہے.
یہ کالا شلوار قمیض میں نے پہنا ہوا ہے. ایک صاحب نے کالی قمیض سفید شلوار پہنی, ان سے پوچھئے یہ لباس کیوں پہنتے ہیں, کالا ہم کیوں پہنتے ہیں؟ میں بتاؤں آپ کو آپ کے گھر کی بات. کالا رنگ منتخب کیا اہل لکھنؤ نے. تقدس میں بات کروں, بنیاد ہے تقدس. اگر تقدس نہیں ہے تو فرش اعضا پہ نہ آیا کیجیے. باہر بیٹھنے کی بہت جگہ ہے, بیٹھے رہیے. نہ میں آپ کو بلاؤں گا نہ آپ آ سکیں گے, اس لیے کہ جو اہل بیت کی خوشبو میں نہ بیٹھ سکے انہیں. اچھا یہ منصب میں گزارش کروں گا, تخصیص نہیں ہے. لکھنؤ والوں نے کہا کہ کالے کپڑے پہننا چاہیے اور عاشورہ محرم منانا چاہیے. عرب میں ختم ہو جاتا ہے بیٹھے میں اشتر عاشور. غفران میں آپ کے علاقے میں غم کی کیفیت ہے, غزل ابھی گزری ہے, کہ آپ کیا کریں, کہ غم کی کیفیت ہے. شام آئی, کہا ایک مجلس کرتے ہیں. یاد رکھیے گا جتنی ثقافت اور تہذیب ہے وہ عرب سے یہاں نہیں ہے, یہ یہاں سے عرب میں گئی ہے. جو اہل لکھنؤ میں بولیے گا. کہا ایک مجلس کرتے ہیں, اہتمام دیکھیے گا. زمین پہ فرش نہیں بچھایا, کہا اسی خاک پر بیٹھ جاؤ. کہ آل محمد اس وقت خاک پہ بیٹھیے. خطیب آل محمد بلایا گیا, سید محمد دہلوی صاحب کو یا سبط حسن صاحب کو, کوئی نام میرے ذہن میں نہیں. انہوں نے کہا تم ایک مجلس پڑھو. انہوں نے مجلس پڑھی. حصہ کیا تقسیم ہوا, کچھ پرتکلف چیز نہیں بنائی, 7 بھنے ہوئے اناج کا حصہ بنایا. اس کا نام ہے ستنجا کچھ کہتے ہیں. اس لیے کہ خیموں میں آگ لگ گئی ہے, اب کوئی چیز نہیں ہے, لہذا تبرک تقسیم ہوگا. یہ جو آپ عصر عاشور میں فاقہ شکنی کرتے ہیں, یہ کہاں کی تہذیب ہے؟ شام غریبہ مجلس ختم ہو گئی, سلسلہ آگے بڑھا. ابھی مجلس تو ختم ہو گئی ہے, دل نہیں بھرا. بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے, جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. ذرا آپ میرے ساتھ درود پڑھے بزرگان محترم. دیکھیے کوئی خدا نہ خاصا کسی کو غم ہو تو کوشش ہوتی جلد سے جلد غم دور گھر سے باہر نکل جائے. کوئی بیمار ہے اللہ کرے صحت مند ہو جائے, کوئی تنگ دستی ہے اللہ کرے جلدی ختم ہو جائے. انسان کی فطرت یہ ہے غم سے دور بھاگتا ہے, خوشی کے قریب جاتا ہے. لیکن اسی معاشرے میں ایک قوم ایسی ہے 2 مہینہ 10 دن کے بعد کہتی ہے ابھی جی نہیں بھرا. وہ دعاؤں میں کیا مانگتی ہے, بار الہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جو دعاؤں میں غم کو مانگ رہی ہے وہ بھی تو اسی معاشرے کی قوم ہے. تو اب اسے کیا کہیں گے؟ بس میں بہت بڑے مسئلے کو چند لفظوں میں حل کر دوں. شوق سے آپ رسموں کی اصلاح کیجئے. میں بھی رسموں کی گزارش کروں گا کہ برے صغیر کی رسمیں چھوڑے ہو تو آپ کو پتہ ہے. کربلا سے لوٹ کے آئے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں. میں نے 11 سال لگا کر 7 رسموں کا مشاہدہ کیا ہے. ان میں سے 1-2 آپ کو بتا دوں. خیمے میں قیام گاہ کے باہر عاشورہ محرم کو 2 خیمے لگائے جاتے ہیں. کربلا کی خاک شفا پر بسنے والے لوگوں کی 40 حوضوں کے درمیان رسم بتا رہا ہوں. 2 خیمے لگتے ہیں اور دنیا امڑ آتی ہے. آپ ماتم کرتے ہیں, وہ دنیا امڑ آتی ہے. وہاں ڈیمو دیتے ہیں. یہ پوچھنا ذوالجناح کب نکلا, جا کے دیکھیے گا, اللہ آپ کو کربلا لے جائے. اس دعا کے بعد تو جائیں گے نا, اللہ کربلا لے جائے, اسی بہانے میں دیکھ لیجئے گا. دونوں خیمے لگتے ہیں. سرخ لباس میں یزید کی فوجیں ہوتی ہیں جو گھوڑے پہ دوڑ رہی ہوتی ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہوگا ایک رات پہلے جب میں پہلی دفعہ گیا تو غازی عباس کے سامنے ایک شخص آیا اور جھکا کے سر کو وہ کوئی سلام کر رہا ہے, رو رہا ہے. اس پر لکھا تھا شمر جل جوشن. ہمارے ڈی اے خان کے کچھ نوجوان تھے, انہوں نے کہا شکیل صاحب حکم دئیے تو اتھے ہی ڈھالئیے, اگر آپ حکم دیں تو اسے ادھر ہی مار دے. مجھے میں نے سمجھایا کہ یہ شمر دل جوشن نہیں ہے, یہ اس کا کردار ہے. ذرا سوچئے گا اس کے دل کا جو اپنی روزی کے لیے شمر کا کردار ادا کر رہا ہو. عزیزانی اتنا آسان کام نہیں ہے. دیکھیے اگر آپ چپ ہو جائیں گے تو میں خوف سے اتر جاؤں گا بزرگان کا.
بر صغیر کی تہذیب میں یہ بھی ہے، کسی کو کہتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، درود پڑھ لیتے ہیں، تو باواز بلند نعرہ صلوات. بس ایک دو رسم وہاں کی، وہ ایک سبز رنگ کا زلجنا لے کر خیمے کے دروازے پہ بنی اسد کے لوگ آتے ہیں، نیٹ پہ دیکھ لیجئے گا، وہاں سے گریہ شروع ہو جاتے ہیں، ایسا گریہ جو آپ کے ہاں صبح عاشور یا شام غریبہ نہیں ہوتا. اس کے بعد یزید کی فوج آتی، اس کے ہاتھ میں آگ ہوتی، شمر خیمے کو آگ لگاتا ہے، میں اس میں شامل ہوں، اس مجمع میں کپڑا ایسا منتخب کرتے ہیں جس کی آگ فوراً بجھ جائے، جسے آپ ساٹن کہتے ہیں. اس نے آگ لگایا اور فر کر کے آگ بجھ گئی، ادھر آگ بجھی، ادھر پورا مجمع اس خیمے پہ گر گیا. جس کی مٹھی میں جو آیا، ایک مردانہ خیمے میں اور ایک زنانہ خیمہ، دیکھ لیجئے گا. اتنی حیرت سے میں کتاب سے نہیں پڑھ رہا، ابو الفضا سے نہیں پڑھ رہا، طبری سے نہیں پڑھ رہا، تاریخ فرشتہ سے نہیں پڑھ رہا، نیٹ پہ موجود ہے. حیرت سے نہ دیکھیے بزرگان گرامی، جا کے خود اللہ آپ کو کربلا لے جائے. اتنا ہجوم تھا کہ مجھے سانس لینے کا موقع نہیں ملا. ایک تھوڑی سی وہ انگریزی جانتے تھے، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں جو چاہے اس نے مجھے دے دیا، ایک لکڑی کا ٹکڑا آیا. میں نے پوچھا یہ ہے کیا؟ کہا آپ کو نہیں پتا، خاک شفا پر پلنے والی نسل کی رسم بتا رہا ہوں. کہا تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کہا نہیں، میں باہر سے آیا ہوں. کہا یہ خاک سال بھر ہمارے لیے مرض کے شفا کے طور پر استعمال ہوتی ہے. خاک شفا نہیں، خیمے کی جلی ہوئی راکھ. یہ رسم ہے عراق کی. دوسری رسم بتا دوں، پریشانی آپ کو ہوگی لیکن نہ ہوئیے گا پریشان اگر لکھنؤ کے لوگ ہیں. دوسری رسم بڑی خطرناک ہے. نوجوان ماتمی ایرانی غازی عباس کے روضے پہ اپنے آپ کو رسیوں سے باندھتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے. اس کے بعد اپنے آپ کو گھسیٹتے ہیں. جو خود گھسیٹ سکتے ہیں خود گھسیٹتے ہیں، یا کسی سے کہتے ہیں رسی کو گھسیٹو. اب تو وہاں سنگ مرمر ہے نا. میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب وہاں سڑک تھی، کبھی دایاں رخسار رکھتے، کبھی بایاں رخسار رکھتے، اور اس عالم میں امام حسین کے دروازے تک پہنچتے. میں نے دیکھا مشاہدے میں، جو سالار تھا اس سے میں نے پوچھا، اسے مجھے فارسی اسے آتی نہیں تھی، اور صاحب تو انہیں فارسی آتی تھی. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ہم ایران سے آئے، یہ ہماری رسم ہے. میں نے کہا کون سی رسم ہے؟ کہا شام غریبہ جب آگ لگی ہے، جس طرح خیمے سے بچوں کو کھینچا گیا ہے، یہ ہماری رسم ہے. میں رسموں کا تذکرہ کر بزرگان گرامی. میں نے کہا یہاں کیوں کرتے ہیں؟ اس بات کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ جا کے خود دیکھیے گا. تیسری رسم، بنی اسد کے قبیلے کی لیموزین گاڑی سے 2 عورتیں، 2 مرد اور 2 نوجوان اترے. انہوں نے کپڑا بچھایا بین الحرمین، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مشی میں وہ. اس کے بعد پالش اور برش نکالا، اور ہر زائر کے ساتھ یہ نہیں کہتے رک جاؤ، ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہیں. اگر وہ رک جائیں ان کے جوتے اتار کے ان کے پاؤں چومتے ہیں، جوتے کو پالش کر کے انہیں پہنا دیتے ہیں. ان میں 2 آکسفورڈ یونیورسٹی میں سے پی ایچ ڈی کر رہے تھے اس زمانے میں فزکس میں، 2 نوجوان. میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا. میں کہا مجھے اجازت ہے؟ کربلا تو وہ ہے نا جہاں انکار نہیں ہے. میں ساتھ بیٹھ گیا. میں نے پوچھا کیا ہے؟ کہا ہمیں نہیں پتا. سنتے جائیے بزرگان گرامی، ہمیں نہیں پتا. ہم تو قبیلہ بنی اسد کے لوگ ہیں. ہم تو 62 ہجری سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارا رزق ان زائرین کے قدموں میں ہے. ذرا سی تعلیم حاصل ہو جائے رسمیں بری لگنے لگتی ہیں، ذرا سا علم کا زوم ہو جائے رسمیں بری لگنے لگتی ہیں. آکسفورڈ کا پڑھا ہوا بنی اسد 60,000 درہم میں، یہ روایتیں سنی ہے نا، امام حسین نے صحرا میں زمین خریدی. پراپرٹی ڈیلرز بیٹھے ہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے شکیل صاحب میں بڑا حیران ہوا، پہلی دفعہ سنا ہے کہ امام حسین نے زمین خریدی. میں نے کہا اس وقت پراپرٹی کا کاروبار نہیں تھا، آپ کو کیسے سمجھ آئے گی؟ امام کی زمین خریدنے کا مقصد سمجھ لیجئے. امام نے 60,000 درہم دے کر زمین خریدی، علی اکبر کے نام منتقل کی، اسے جاگیر علی اکبر بنایا. اس کے بعد قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، کہا ہم تمہیں ہبہ کر دیتے ہیں لیکن ایک شرط ہے کہ ہمارے زائرین کی خدمت کرنا. یہ قبیلہ بنی اسد کی روایت ہے.
وہ 5 خاندان ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا رزق اس وقت تک رزق بنتا نہیں جب تک زائرین کے کام نہ آ جائے۔ اسی معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، مشی ہو رہی ہے، یہ رویہ کیوں بدل جاتا ہے؟ بس میں اس کا دلیل پیش کر کے ابھی گزارش کروں گا، رکا ہوا ہوں کہ 2 مہینہ 10 دن کیوں مناتے ہیں۔ ایک رسم ہے مہندی کی رسم ہے، وہ بعد میں آتا ہوں۔ یہ جو رسمیں ہیں وہاں 7 رسمیں، 40 مراجین کے حوضے ہیں۔ میں ابھی زنجیر زنی قمر زنی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ شام میں جائیے، ایک رسم ہے جو پاکستانی زنجیر زن ہے، وہ جب زنجیر کا ماتم کرتے ہیں دونوں طرف خواتین کھڑی ہوتی ہیں۔ ایک طرف خواتین کے ہاتھ میں سفید کپڑا ہوتا ہے اور ایک طرف خواتین کے ہاتھ میں 1 سال کے بچے ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھو یہ کیا ہے؟ کہ یہ جو زنجیر مار رہے ہیں، یہ جو وہ قمع مار رہے ہیں، ان سے اجازت لے کر وہ اپنے کپڑے پر خون لگاتی ہیں۔ میں پھر بتا رہا ہوں، میں تبری نہیں پڑھ رہا، میں تاریخ فرشتہ نہیں پڑھ رہا، اللہ کرے آپ اضطراب کے عالم میں یہ دیکھنے شام جائیں۔ یہ پریشانی دور کرنے کے لیے ہمارے اسلام آباد سے ایک صاحب گئے تھے، اتنے پریشان ہوئے کہ شام پہنچ گئے، آگے کہنے لگے مجھے تو نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا جنہیں یہاں یقین نہ انہیں وہاں کیا نظر آئے گا؟ ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کرتی ہیں؟ لبنان کی عورتیں تھیں، انہوں نے کہا یہ ہماری رسم ہے، جہاں اولاد نہیں ہوتی ہے وہ اس خون کو مس کر کے اپنے شکم پہ باندھتی ہیں، اور جب اولاد مل جائے تو منت ادا کرنے آتی ہیں۔ ویڈیو نکال کے دیکھ لیجئے گا۔ میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ آپ کو کربلا اور نجف لے جائے، شام لے جائے۔ اب ایک رسم رہ گئی ہے، اور وہ ہے جناب قاسم کی مہندی۔ اہل لکھنؤ بیٹھے ہیں، عرب میں مہندی نہیں ہوتی۔ راجہ صاحب محمود آباد کو تو جانتے ہیں، ان کے کوئی عزیز مجھے ملے بھی ہیں بزرگان گرامی، اگر ظفر اعظم صاحب کہیں بیٹھے ہیں۔ راجہ صاحب محمود آباد چلے گئے کربلا میں۔ کام کیا تھا؟ صبح پہلے غازی عباس کے روضے پہ سجدہ کرتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے۔ جو تاریخ ہے یہ تو پاکستان کی تاریخ ہے، انڈو پاک کی۔ ان کی بیگم ہے، لکھنؤ کے مزاج میں دھلی ہوئی۔ 7 محرم آئے، انہوں نے کہا میں تو جناب قاسم کی مہندی کروں گی۔ انہوں نے کہا یہاں کہاں سے مہندی؟ کہا میں برصغیر سے منگا کے دو۔ برصغیر سے جہاز پر مہندی گئی، اس خانوادے کے لوگ موجود ہیں وہاں۔ مبارک بانوں نے اپنے حوضے میں پہلی مجلس کی، شام کربلا کی عورتوں کو بلایا۔ خدا جانے اس ممتا بھلا اتنا درد تھا اس میں۔ اب آپ جائیے گا 7 محرم کو ایک نوجوان کو جناب قاسم کی شبی بناتے ہیں، بہنیں اس کے ساتھ پھل لے کر آتی ہیں اور وہ خیام گاہ میں جاتی ہیں۔ ان سے پوچھو کیا ہے؟ کہ یہ جناب قاسم کی مہندی ہے جو ہند سے رسم یہاں آئی ہے۔ فخر کیجئے اپنے اوپر، رسم عرب سے یہاں آتی ہیں۔ جناب قاسم کی رسم وہ ہے جو برصغیر سے وہاں گئی ہے۔ اچھا دلیلیں ہیں، نہ مانے نہیں ہوتی ہوگی۔ یہ بتائیے کربلا جذبوں کی قربانی کا نام ہے یا نہیں ہے؟ 18 برس کے بیٹے کو قربان کیا حسین نے۔ کل عرض کیا تھا کہ امام حسین نے بندگی کا امتحان دیا ہے۔ ایک انسان 18 برس کے بیٹے کے سینے پہ زخم کیسے برداشت کر لیتا ہے؟ کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ 6 مہینے کے بچے کو کیسے قربان کر لیا ہے؟ یہ مانتے ہیں نا، اس میں ایک جذبہ ہے کہ کسی بیوہ کو پوچھو کہ یتیم کے سر پہ سہرا کیا ہوتا ہے۔ خیمہ بھی الگ بنایا ہوا ہے۔ بس میں مسائب کی طرف نہیں آ رہا۔ یہ رسمیں ہیں، 8-10 رسمیں ہیں، نیٹ پہ دیکھ لیجئے گا، کسی بچے سے کہیے گا آپ کو دکھا دیں، جب چاہیں گے دیکھ لیجئے گا۔ 2 مہینے 10 دن کی روایت سن لیجئے۔ شام غریبہ ختم ہوئی، حیدرآباد دکن کے لوگوں نے کہ یہ دہلی کے لوگوں نے کہا کہ یہ دل نہیں بھرا، ہمیں حسین کا مولا کا چہلم منانا چاہیے۔ چہلم منانا شروع ہو گیا، بات آگے بڑھی، اودھ تک پہنچی، حیدرآباد دکن تک پہنچی۔ کہا چہلم کیا ہوتا ہے؟ اودھ اور حیدرآباد دکن دونوں اس میں شامل ہیں۔ کیوں نہ اس غم کو ہم اس خوشی والے دن تک لے جائیں جسے 9 ربیع الاول کہتے ہیں۔ اتنا تو بول دیے بزرگان گرامی، آپ لوگوں کی اپنی رسمیں ہیں نا۔ 2 مہینہ 10 دن برصغیر کی رسمیں، جس میں لکھنؤ، دہلی، گوالیار، جے پور، مجھے نام نہیں یاد، حیدرآباد دکن، بیگمات اودھ، انہوں نے اس کو 2 مہینہ 10 دن منایا، جسے آپ ایام ازا کہتے ہیں۔ یہ برصغیر کی تہذیب ہے جو میں نے بچوں کو سمجھا رہا ہوں۔ اب میں ایک قسم میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔
انسان کی فطرت ہے غم سے دور بھاگنا اور خوشی کے قریب جانا. تو یہ کون سی فطرت ہے کہ آپ غم کو دعاؤں میں مانگ رہے ہیں؟ معجزے کی مختصر ترین شوق سے اصلاح کیجئے رسم کی. اگر عزاداری رسم ہے تو اصلاح کیجئے، معجزے کی اصلاح آپ نہیں کر سکتے. آئیے دیکھیں عزاداری رسم ہے یا معجزہ ہے. معجزے کی مختصر ترین تعریف یہ ہے کہ جو چیز کسی کی فطرت پہ غالب آ جائے، جو شے کی فطرت پہ غالب آ جائے اسے معجزہ کہتے ہیں. لکڑی کے ٹکڑے میں حرکت کرنا اس کی فطرت میں نہیں ہے، لیکن اگر کسی معجز نما کے ہاتھوں میں آ کر اژدہا بن جائے تو قرآن اسے معجزہ کہتا ہے. ہے ہمت کہ آپ کہیں کہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب ہے، نہ سمجھ آنے والے معجزات کی کتاب ہے. سمجھ آتی ہے، لاجک ہے. معجزہ شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے پی ایچ ڈی کی عقل ختم ہوتی ہے. بزرگان گرامی، اگر انسان کی عقل میں آ جائے پھر وہ معجزہ نہیں رہتا. لکڑی کے ٹکڑے میں حرکت کرنی اس کی فطرت میں نہیں ہے، لیکن اگر کسی معجز نما کے ہاتھ میں آ کر اژدہا بن جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں. سنگریزے بات نہیں کر سکتے، پتھر بول نہیں سکتے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے جو بول نہ سکے اسے پتھر کہیے. پتھر بول نہیں سکتے، لیکن اگر کسی معجز نما کے ہاتھوں پہ آ کر کلمہ پڑھنا شروع کر دے تو بدعقیدہ مولوی بھی نعت میں کہے گا یہ میرے نبی کا کرشمہ ہے کہ پتھر بول پڑے. پتھر کے بولنے پہ یقین ہے، رسول کے ہاتھوں پہ علی کے بولنے پہ یقین نہیں ہے. جگہ ادارے میں داخل ہو، ہر مسجد پہ لکھا ہوگا صفائی نصف ایمان ہے. عجیب مسلمان ہے، صفائی کو نصف ایمان مان لے گا، علی کو کل ایمان نہیں مانے گا. میں ان تہذیبوں کی بات کر رہا ہوں جس سے بر صغیر کی تہذیب گندی ہوئی ہے. اب یہ جو آپ کالا لباس اور سفید شلوار پہنتے ہیں، یہ کیوں پہنتے ہیں؟ یوں ہی تو نہیں. بر صغیر کی تہذیب میں کوئی چیز منہ اٹھا کے نہیں بنی، اس لیے کہ یہاں منہ اٹھا کے چلنے کی روایت ہی نہیں ہے. کہا یہ لباس کیوں پہنتے ہیں؟ کہا یہ کالا لباس ہے. جا کے دیکھیے گا کوئی بھی توضیح. کالے لباس میں نماز نہیں ہوتی، اس میں لکھا ہوگا کالے لباس میں نماز نہیں ہوتی، لیکن یہ اگر عزائے حسین سے وابستہ ہے تو ہو جاتی ہے. کل آپ نماز پڑھیں گے تو پوچھئے گا کالے لباس میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. کالے دل والوں کی نماز نہیں ہوتی، کالے لباس والوں کی نماز. یہ تہذیب پہنچی حیدرآباد دکن. تقدس کی معراج دیکھیے، مقابلہ کرتے رہیے گا بعد میں. انہوں نے کہا یہ لباس کیوں پہنتے ہیں؟ کہا یہ مقدس لباس ہے. کہا اگر مقدس ہے تو ہم اس کی شلوار نہیں بنائیں گے. انہوں نے سفید شلوار بنائی، کالی قمیص پہنی. یوں ہی نہیں ہے، فیشن نہیں ہے، اس کے پیچھے عقیدے کی مضبوط بنیادیں ہیں. لباس پہننے سے پہلے سوچ تو لیا کریں کہ پہن رہے ہیں. کوئی چیز کھاتے ہیں تو اس کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، جیلیٹن پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ ہے کہ نہیں ہے اس میں جیلیٹن. کھاتے ہوئے آپ کو نظر آتا ہے، رسموں میں نظر نہیں آتا. جو شے فطرت پہ غالب آ جائے اسے معجزہ کہتے ہیں. اور معجزے سنگریزے بول پڑے یہ معجزہ ہے. چاند کی فطرت میں ٹوٹنا نہیں ہے، لیکن کسی معجز نما کی انگلی سے دو حصوں میں تقسیم ہو جائے تو کسی نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، لیکن آپ کو ماننا پڑے گا شق القمر کا معجزہ ہے. سورج کی فطرت میں مغرب سے طلوع ہونا نہیں ہے، لیکن اگر کسی معجز نما کے اشارہ پا کر مغرب سے پلٹ آئے تو یہ معجزہ ہے. پھر سمجھا رہا ہوں، معجزہ وہ ہے جو شے کی فطرت پہ غالب آ جائے. انسان کی فطرت کیا ہے؟ غم سے دور بھاگتا ہے، خوشی کے قریب آتا ہے. انسان کی فطرت میں غم کو قبول کرنا نہیں ہے.
لکڑی کا ٹکڑا اس وقت اژدہا بنے گا جب کسی معجز نما کا ہاتھ ہوگا. ہر ہاتھ پہ اژدہا نہیں بنے گا، ہر ہاتھ پہ سنگریزے کلمہ نہیں پڑھیں گے، ہر اشارے سے آفتاب نہیں پلٹایا جائے گا. معجز نما کا ہونا ضروری ہے. انسان کی فطرت ہے، غم سے دور بھاگتا ہے، خوشی کے قریب آتا ہے. وہیں ایک قوم بیٹھی ہے، بر الہ میں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جو دعاؤں میں غم مانگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ رسم نہیں ہے، یہ معجزہ ہے. اور معجزے کے لیے کسی معجز نما کا ہونا ضروری ہے. کوئی پردہ غیب میں ہے جس نے اس معجزے کو زندہ رکھا ہوا ہے. جو عزاداری کو رسمیں سمجھتے ہیں وہ اصلاح شوق سے کیجئے، اصلاح و رسوم کیجئے. لیکن جن کے نزدیک معجزہ ہے، میں نے کل سنایا تھا، 2 پیسے کی شیرنی کی کہانی نہیں ہے، معجزہ ہے. جس کی مراد نہیں پوری ہوتی نہ مانے، جس کی پوری ہوتی ہے اس سے جلنے کی کیا ضرورت ہے. علی مدد نہیں کرتا، نعرہ حیدری بتا دو، برصغیر کا نعرہ ہے. ایران میں یا علی مدد نہیں کہتے. جب کرونا ہوا تو ڈاکٹروں نے کہا ہاتھ نہ ملائیے گا، مولوی صاحبہ نے کہا سلام نہ کریے گا ورنہ مصافحہ کرنا پڑے گا. میں نے کہا اب تو شیعوں کو مان لو، کسی بھی قسم کا کرونا ہو دور سے یا علی مدد کہو، خود بھی محفوظ رہو گے، وہ بھی محفوظ رہے گا. یہ نعرہ حیدری آپ کا نعرہ ہے برصغیر کا. عرب میں جا کے لگائیے، وہ مذاق اڑائیں گے، وہ یا علی مدد نہیں کہتے. ایران والے یا علی مدد نہیں کہتے. دوسرا نعرہ ہے لبیک یا حسین. تاریخ پڑھیے، یہ نعرہ نہیں ہے، یہ نعرے کا جواب ہے. اور یہ نعرہ آیا کہاں سے؟ نہ مانے آپ مختار کو. آپ کو مختار کیسے سمجھ آئے گا؟ جو اپنی ذات میں خود مختار نہ ہو اسے مختار کیسے سمجھ آئے گا؟ مختار نے نعرہ لگایا، یا سارات الحسین، اے خون حسین کے بدلہ لینے والو. جواب آیا لبیک یا حسین. یہ بددیانتی نہ کیجئے کہ آدھا نعرہ لے لیجئے. چلیے میرے مختار یاد آ گیا، کبھی بلائیے گا تو انشاءاللہ 14-15 سال سے خمسہ پڑھ رہا ہوں امیر مختار پہ. بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. امیر مختار کے دربار میں ایک شاعر ابو الخلیق بھائی گرفتار ہو کے آیا. سب سے مسکین طبقہ ہوتا ہے شاعر کا. تلواریں کھینچی ہوئی ہیں. کہا بتا تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا امیر میں تو شاعر ہوں، میں تو شعر کہتا ہوں، میرے بائیں ہاتھ کا کام. ایک دن میں، ایک رات میں، جعفر رضوی صاحب بیٹھے ہیں 2 شاعر، ایک رات میں 500 شعر کہہ دیتے. ہے نا اختیار. امیر مختار علی کا چاہنے والا ہے. جو بھی آپ سوچیں، امیر مختار جب مسلم بن عقیل کے روضے کی زیارت کریں تو مڑ کے دائیں طرف دیکھیے گا، مسلم بن عقیل کا بھی روضہ موجود ہے، مختار کا روضہ بھی موجود ہے. بڑے بڑے سلاطین کا روضہ نہیں موجود ہے. پھر عرض کروں گا اس میں. تو وہ آیا گرفتار ہو کے. دیکھیے آپ کو جو مصائب جسے مقاتل کہتے ہیں، 16 مقاتل ہیں، عربی اردو فارسی ملا کر، اب شاید اضافہ ہو گیا ہو. مقاتل کہتے ہیں جس میں کربلا کے واقعات درج ہوں. حمید ابن مسلم جو آپ سنتے ہیں وہ یزید کا اسپوکس مین ہے، ہمارا نہیں ہے، اس سے آپ روایتیں سنتے ہیں. یہ مقتل ہے، اس کو مقتل کہتے ہیں، جہاں سے ہم لوگ آپ تک پہنچاتے ہیں. امیر مختار جب قافلہ شام پہنچا تو وہاں انعام چاہیے تھا. جس نے 1 نیزہ مارا اس نے کہا میں نے 10 نیزے مارے. وہاں ظلم کو بڑھا کر بیان کیا. امیر مختار کے دربار میں تلوار تھی، کم سے کم بتایا. میکسیمم لمٹ بھی موجود ہے، منیمم لمٹ بھی موجود ہے. اب یہ نہ پوچھا کرو کہاں سے پڑھ رہے ہو.
مختار نے ڈاکومنٹ کیا ہے، شاعر گرفتار ہو کے آیا، موت کا خوف ہے، اس نے کہا میں تو شاعر ہوں، بس شاید اس سے آگے نہ جاؤں، کہا میں تو شاعر ہوں، کہا اچھا امین مختار ہے، علی کا چاہنے والا ہے، علی کی دعاؤں کے نتیجوں میں 4 معصومین کی دعائیں جس کے ساتھ ہوں اسے مختار کہتے ہیں۔ کہا اچھا تو شاعر ہے؟ کہا ہاں۔ کہا شعر کہہ لے گا؟ کہا ہاں بائیں ہاتھ کا کام۔ خزانہ خالی ہے، ابھی عبداللہ ابن مطیع کو شکست دے کر حاکم بنا ہے کوفے کا، جب کوئی شکست دے کر نئی حکومت آتی خزانہ خالی ہوتا ہے، میرا ملک میں تو کبھی بھرا ہی نہیں بزرگان گرامی، ہم نے تو ہمیشہ خزانہ خالی دیکھا۔ خالی خزانہ ہے۔ 2 آفر دیکھیے امیر مختار کی دارالعمارہ میں، سوچئے گا رات کو بیٹھ کے۔ پہلی آفر یہ دی کہ اگر تو علی کی اس کی مشکیں کھول دو ابراہیم بن مالک اشتر سے اور اسے ایک آرام دہ کمرے میں رکھو، اس میں 2 آفر سنیے گا۔ پہلی آفر یہ ہے کہ اگر تو نے علی کی محبت میں ایک شعر کہا، قدر کیا کیجئے، ایک شعر کہا تو میں تیری جان بخش دوں گا۔ اتنا تو مختار بھی جانتا ہے کہ علی کی محبت میں ایک شعر کہنے سے اللہ بخش دیتا ہے، تو میں کہوں۔ آفر دیکھیے، لاجیکل لوگ بیٹھے ہیں جنہیں لاجک چاہیے عزاداری کی، مجھے بتائیے گا میں یہی ہوں، کل آخری مجلس کے بعد میں 4 دن یہی ہوں۔ رات کو کہا کہ تجھے آزادی ہے، علی کی محبت میں ایک شعر، اور اس کے بعد آفر سنیے، اس کے بعد جتنے تو شعر کہے گا اتنا تیرے وزن کے برابر تول کر سونا دیں گے۔ رئیس فروغ جیسے شاعر نہیں تھے، عرب کا شاعر تھا، کم سے کم 40-50 من کا تو ہوگا۔ اگر وہ 1000 شعر کہہ دے تو مختار کہاں سے لائے گا؟ نقصان ہے نا بدنامی کا۔ دیکھیے عقیدت سنیے گا، کس کو چین سے سونا چاہیے تھا؟ وہ جس کے بائیں ہاتھ کا کام، وہ 500 شعر لکھ کے سو جاتا کہ صبح اتنا سونا ملے گا، اور جس کو دینا تھا اسے ساری رات جاگنا چاہیے تھا کہ ہو سکتا ہے کم بخت لکھ کے لے آئے۔ تاریخ کا ورق ہے، صبح دربار سجا تو جس کو جاگنا چاہیے تھا وہ سویا، اور جسے چین سے سونا چاہیے تھا اس کی آنکھیں پھولی ہوئی، قلم کان پہ رکھا ہوا فقرہ میری عقیدت کا ہے بزرگان گرامی، تاریخ سے اٹھایا ہے، پڑھ میں رہا ہوں۔ کہا بتا تو نے شعر کہا؟ کہا امیر کیا بتاؤں، ساری رات کوشش کی، علی کی محبت میں ایک شعر نہیں ہوا۔ مختار نے کہا میں پہلے سے جانتا تھا، شعر وہی کہے گا جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی۔ بس اب کل کے 2 وعدے، سوزخانی میں مجھے آخر میں بحث گفتگو کرنی ہے، سوزخانی پر پوری تاریخ ہے۔ میں نے کل 2 سوال اٹھائے تھے کہ مقصد کربلا کیا ہے؟ ہر سال آپ کو مقصد کربلا بتایا جاتا ہے۔ میرے ملک میں آپ کے یہاں تو سال میں الیکشن ہوتے ہیں، 2 سال میں، میرے یہاں ملک میں 5 سال میں ہوتے ہیں۔ اگر مقاصد کوئی تنظیم دے اور 1 سال یا 2 سال میں پوری نہ ہو تو آپ اسے دوبارہ ووٹ نہیں دیتے۔ جس تحریک کا مقصد 2 سال تک پورا نہ ہو اسے آپ کسی قابل نہیں سمجھتے۔ 1400 سال ہو گئے ابھی تک مقصد کربلا واضح نہیں ہوا۔ 2 باتیں ہیں، یا تو کربلا کا مقصد آپ کو سمجھ نہیں آیا، یا آپ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس مقصد کو ہٹا کر اپنا مقصد درمیان میں ڈال دیا جائے۔ یہ ہر سال مقصد کربلا سمجھانے کا کیا مطلب ہے؟ مقصد کربلا میں گزارش کرتا ہوں، سنیے گا، مقصد کربلا ہے نماز بچانی تھی۔ نماز میں خود اتنی طاقت ہے کہ نماز خود اپنے آپ کو پڑھوا سکتی ہے۔ یہ کہنا کہ نماز پڑھو چونکہ حسین نے پڑھا تھا، تو خود تو آپ فضیلت بیان کر رہے ہیں، نماز کی فضیلت نہیں بیان کر رہے، حسین کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ میں ممبر میں بیٹھ کے حلفیہ کہہ رہا ہوں، میں اس عزادار کو عزادار نہیں مانتا جو نماز نہ پڑھے۔ میں نے کل گزارش کی تھی اپنا مورچہ مت چھوڑیں، ماتمیوں کے لباس پر نظر ہے، ماتمیوں کے عمل پہ نظر ہے، ماتمیوں کی معرفت پہ نظر ہے۔ میں نے اسی مسجد میں
2 دفعہ نماز پڑھی، پورے نوجوانوں کی صف، نہ انہیں قیام آتا ہے نہ انہیں رکوع آتا ہے، کم سے کم اس کی طرف تو توجہ دے جو آپ کی منصب ہے. میں گزارش کروں گا انشاءاللہ بھی. حسین افضل یا نماز؟ کتنا آسان سا سوال ہے. ایک لمحے کو یہاں روکتا ہوں. یہ آج کی سوال نہیں ہے، یہودیت کا مزاج سمجھ لیجیے. 100 سال کی ریاضت کے بعد ایک سوال بنایا. مسلمان بچے سے کہا کہ جب تمہارے علماء کرام آئے ان سے پوچھنا سوال کیا ہے، کیا تمہارا اللہ اتنا بھاری پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ اٹھا نہ سکے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ جو جواب دیں گے ایک فضیلت کی کمی ہوگی، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہودی مزاجوں کا کوئی نقصان ہوتا نہیں، نقصان آپ کا اپنا ہوتا ہے. ویسے یہ حسین افضل یہ نماز، ایک کا جواب دیں گے ایک کی توہین ہوگی. اس کا جواب یہ ہے نہ تمہارا حسین سے کوئی تعلق ہے نہ نماز سے تعلق ہے. ایسے سوالوں کے جواب نہیں دیتے بزرگان گرامی، ایسے سوالوں کے جواب نہیں دیتے. ایک دو درود پڑھیں، بھول جاتا ہوں کہ مجھے کیا کہنا ہے. ایک منظر دکھاؤں آپ کو مختصر کر کے. مقصد کربلا پہلے واضح کروں. یاد رکھیے اگر مقصد کربلا نماز بچانی تھی، امام حسین نے نماز کے لیے جان دی تھی، تو اس سے ہی ملتی جلتی ایک عبادت ہے جسے حج کہتے ہیں. بتائیے تاریخ کیا کہتی ہے؟ کربلا کے لیے امام حسین نے حج کو عمرہ سے بدلا یا نہیں بدلا؟ تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ امام حسین نے کربلا کے لیے حج کو چھوڑ دیا؟ نہ یہ صحیح ہے نہ وہ صحیح ہے. نماز نہیں بچانی تھی اس لیے کہ شریعت رسول مکمل کر گئے تھے. مقصد کربلا سمجھ لیجئے، رسول شریعت مکمل کر گئے تھے، اس پر منافقت کی اتنی دبیس طے پڑ گئی تھی کہ شریعت نظر نہیں آتی تھی. حسین نے شریعت نہیں بچائی، شریعت پر پڑے ہوئے منافقت کے نقاب کو اتار پھینکا ہے. مقصد کربلا سمجھ لیجئے. کل آپ کی چھٹی ہے، میری چھٹی نہیں ہے، مجھے بہرحال ناشتہ کرنا ہے. میں آج اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، کل مختصر کر دوں گا. یہ بتائیے مقصد کربلا کیا ہے؟ منافقت کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو نوچنا. اب ہر وہ عمل جس سے منافقت بے نقاب ہو وہ مقصد کربلا ہے. یا علی مدد کہنے سے نسب بے نقاب ہوتا ہے، مقصد کربلا ہے. سینے پہ ہاتھ مارنے سے ملوکیت کا چہرہ بے نقاب ہوتا ہے، مقصد کربلا ہے. سڑکوں پہ جلوس نکال کے ملوکیت کا نکاح ٹوٹتا ہے، مقصد کربلا ہے. خون کو دیکھ کر ملوکیت کا خون کھولتا ہے، مقصد کربلا ہے. ہر وہ چیز جس سے منافقت بے نقاب ہو وہ مقصد کربلا ہے. اور عزاداری انہی مقاصد کے کمال کا نام ہے. مجھے پتہ بس میں تیزی سے سوچخانی کی طرف آ رہا ہوں. دوسرا سوال تھا، اگر میرے ذہن میں کچھ رہ گیا جو میں لکھ کے لایا تھا وہ پورے ہو گئے. دوسرا سوال تھا کہ اس ممبر پر، پہلے بات ممبر سمجھ لیجیے، محراب و ممبر دو الگ چیز ہے. ایک مسجد کا ممبر ہے، ایک حسین کا ممبر، امام بارگاہ کا، امام باڑے کا ممبر. وہاں کی شرائط ہے اور قدرت نے، اللہ نے فیسیلیٹیٹ کتنا کیا ہے. جب تم جمعے کی نماز سنو تو اپنا کاروبار چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑو. کبھی آپ سے سنا ہے کسی نے کہا ہے کہ مجلس میں کاروبار توڑ کر مجلس کی طرف دوڑو؟ یہ تو محبت ہے کہ کاروبار بند کر دیا جاتا ہے. میں نے کل بتایا تھا کربلا اختیاری ہے. اچھا اس کے بعد جتنی مجھے شریعت آتی، تاکہ آپ بیٹھ جائیں گے، 2 خطبے ہیں، سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے، اس کو سننے کے 2 رکعت ثواب ہے نماز کے برابر. بولیے گا اتنی ہے نا؟ اتنی فیسیلیٹیشن کے ساتھ اس کی آواز پہ تمہاری آواز بلند نہ ہو، اس سے قدم تمہارے آگے نہ بڑھے، اس کے اوپر تقدم نہ کرو، سب شرائطیں ہیں.
اتنی فیسیلیٹیشن کے ساتھ وہ ممبر دیا گیا، کس لیے کہ بتاؤ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے۔ اس ممبر کی کوئی طے نہیں ہے۔ ممبر بے شک نہ مولا کائنات نے کہا تھا کہ لکڑی کے ڈھیر کو ممبر نہیں کہتے، نسبت کو ممبر کہتے ہیں۔ میں نے کل گزارش کی تھی، حسین رسول کا ممبر اور ہے، علی کا ممبر اور ہے، حسین کا ممبر اور ہے۔ رسول کا ممبر وہ ہے جس پہ آیت الہی اترتی تھی وہ بیان کرتے تھے، علی کا ممبر وہ ہے جس پر علی نہج البلاغہ بیان کرتے تھے، حسین کا ممبر وہ ہے جس پر حسین خود نہیں بیٹھا، حسین نے کہا مقامی شاعر سے تم بیٹھو ہم سنیں گے۔ مقامی شاعر کو، بس میں تاریخ کا ورق الٹ رہا ہوں، دیکھ لیجئے گا اس کتاب میں بھی موجود ہے۔ 8 نام ایسے ہیں، عزاداری کے 5-6 ادوار ہیں، میں اس کتاب کو پڑھ لیجئے، میں صرف امامت کے دور تک کربلا کے بعد 8 نام ایسے ہیں جنہیں امام نے کہا تم بیٹھو ہم سنیں گے۔ میں تیزی سے گزر رہا ہوں۔ مدینے پہنچی شہزادی، بشر بن جزم کو بلایا، تو یہ شعر کہنا آتا ہے؟ کہا ہاں، جا کے مدینے میں اعلان کر دو زینب لوٹ آئیے۔ شاعر کا انتخاب کیوں کیا؟ دابل خزائی، کمیت اسدی، ہارون مکفوف، محمد حسین ہمیری، اور کیا نام لوں آپ، ابو عمارہ۔ چلیے سوسخانی کی طرف آ رہا ہوں، سب کے اپنے اپنے درجے ہیں۔ ابو عمارہ کا سن لیجئے، چوک پہ کھڑا ہو کر روایت کی ذمہ داری۔ اچھا کتاب آپ کے حوالے کر دوں، شرف الدین موسوی کی کتابیں ہیں، اصولی عزاداری، مثالی عزاداری، کیسے عزاداری بنائیں، سب کو بتا کے خود پتہ نہیں کہاں ہے، ابھی تک دریافت نہیں ہو سکی، میرے ملک سے واپس آ گئے ہیں، آپ نے بھیجا ہوگا تو آپ کے پاس ہوں گے، کتابیں موجود ہیں، تذکرہ عاشور، وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ 8 ایسے نام ہیں جنہیں امام نے بٹھایا، ان میں ایک ہے ابو عمارہ، باقی چھوٹی وقت نہیں ہے، اس میں دیکھ لیجیے کتاب میں۔ ابو عمارہ کیا کرتا تھا؟ یہ جو فیروز کرتا ہے، جو یہ سوس خان کرتے ہیں، یہ جو نوا خان کرتے ہیں، یہ جو شاعر حضرات کرتے ہیں، چوک پہ کھڑا ہو جاتا تھا، علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ یہ بھی نہیں دیکھتا تھا کہ اتحاد بین المسلمین کو کتنا خطرہ ہے، یہ بھی نہیں دیکھتا تھا کہ لوگوں کی دل شکنی ہو رہی ہے، پڑھتا جاتا تھا۔ جتنی منافقت بڑھتی جاتی تھی اتنا لہن بڑھتا جاتا تھا۔ منافق یاد رکھیے گا، وقت نہیں ہے، 3 دشمن ہیں علی کے، قاسطین، ناقصین اور مارقین، آپ کو پتہ ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا۔ دشمن بڑھتے گئے، علی کا ذکر سن کر دوست کوئی تھوڑی بنتا ہے بزرگان کرام۔ اب اس کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، امام کی خدمت میں آئے شکایت کرنے کا، مولا وہ دور ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، اچھا اگر کتاب میں جائیں اور اب امام جعفر صادق علیہ السلام نہ ہو، امام باقر ہو، تو گھبرائیے گا نہیں، اس لیے کہ یہ واحد طبقہ ہے جس نے کہا ہے کہ اگر تمہیں یہ نہ پتہ ہو کہ ہم میں سے کس نے یہ بات کہی ہے تو ہم میں سے کسی کا نام لے لینا، جو اول نے کہا ہوگا وہی آخر نے کہا ہوگا۔ چوک پہ پڑھتا تھا، آگے شکایت کی، مولا وہ آپ کا جو محب ہے وہ چوک پہ کھڑا ہو کے گاتا ہے، میں یہ لفظ مجبوراً استعمال کر رہا ہوں بزرگان گرامی، آپ کی اردو برصغیر میں ہادی رسوا کا کیا ایک ناول ہے، ناول کا نام آپ کو پتہ ہے؟ ہادی رسوا کا ایک نام ہے، میں وہ نام ممبر پہ لینا چاہتا، جا کے دیکھیے گا جیو کے ڈرامے میں، اس پہ کہانی ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ امام نے کہا اچھا بلاؤ، جو اس شعبے سے تعلق رکھتے میرے ساتھ رہیے گا۔ امام نے کہا بلاؤ، ابو عمارہ آ کے کونے میں کھڑا ہو گیا، ظاہر بات ہے اس نجس کو کہاں پاک محفل میں جگہ، کوئی ریسیپشن سے آنے دے گا تو اندر آئیں گے نا، آ کے کونے میں کھڑا ہو گیا۔ امام کی نظر پڑی، ظاہری نجاست میں لپٹے ہوئے پہ جب امامت کی نظر پڑے تو اندر کی طہارت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ کہا ابو عمارہ آگے آؤ، آگے آیا، کہا یہ بتاؤ ہم نے سنا ہے تم چوک پر ہمارے جد کے فضائل پڑھتے ہوگا کہ لہن میں پڑھتے ہو؟ کہا جی مولا۔ کہا سناؤ۔ جب معصوم نے کہا نا سناؤ تو سینہ کتنا چوڑا ہو جاتا ہے بزرگان گرامی، ڈر گیا، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، ڈر گیا، تحت اللفظ پڑھنے لگا، تحت اللفظ آپ سمجھتے ہیں نا، تحت اللفظ پڑھنے لگا۔ امام نے کہا نہیں، ویسے ہی پڑھو جیسے وہاں پڑھ رہے تھے، میرا فکر ہے دعوت مجھے دیجیے گا۔ ذرا سوچئے جب اذن معصوم مل گیا ہوگا لہن والوں کو
تو اس نے کیا کیا جگہ نہ لی ہوں گی. موسیقی ہندو مذہب کا ایمان ہے، اس کے بغیر صبح کا آغاز نہیں ہوتا. وہاں پہنچی عزاداری کی تہذیب. آپ کے یہاں کچھ قدغنیں ہیں، کچھ پابندیاں ہیں. میں جدید دور میں جو ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے. میں اصول آپ کو بتا دیتا ہوں، پرکھ آپ لیجئے گا. واجد علی شاہ کے امام باڑہ میں مجلس ہو رہی ہے، روسا شہر آ رہے ہیں، ان کا استقبال ہو رہا ہے، ان کو بٹھایا جا رہا ہے، جھکتے جا رہے ہیں. جتنا بڑا ہے اتنا عاجز ہوتا جا رہا ہے. نہیں مجھے یہیں بٹھا دو، کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے. وہاں مجلس ہو رہی ہے، علی کا ذکر ہو رہا ہے، حسین کا ذکر ہو رہا ہے. وہاں سے ایک طبقہ گزرا جسے آپ فنکار طبقہ کہتے ہیں، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. ممبر حسین سے کسی کی توہین نہیں ہے. تمہیں کیا پتا حسین کی نظر میں کون کتنا بڑا ہے. اس نے حسرت سے دیکھا، لکھنؤ والے میرے ساتھ رہیے گا. حسرت سے دیکھا، کہا یہ بتائیے سرکار ہم بھی اندر آ سکتے ہیں؟ یاد رکھیے عزاداری کی رسمیں کسی ہندو نے نہیں بنائی، کسی جوشتری نے نہیں بتائی، کسی راہب نے نہیں بتائی، مراجی نے لکھنؤ نے بنائی. انہوں نے دھتکار نہیں دیا. انہوں نے کہا جاؤ جا کے مجتہدین سے پوچھو. آئے، کہا سرکار ہم وہاں جانا چاہتے ہیں. قربان ہو ایسے مراجین پر جن کی آنکھوں میں غم حسین کی جھلک نظر آتی. ایران میں ایک شخص، میں اب موضوع بہت الگ ہے، کل ایک دن ہے پھر اگلے سال زندگی رہی تو 127 مراجین کے نام ایک سانس میں لے سکتا ہوں جنہوں نے عقیدے کے پودے کو سنوار کے رکھا ہوا ہے. ان میں سے ایک نام ہے ابو الحسن اصفہانی. جانتے ہیں آپ لوگ؟ اسد اصفہانی تو جانتا ہوگا. قمع مار کے ایک نوجوان دنیا سے رخصت ہو گیا. اسے لے کر آئے. آپ مرجع اعلیٰ میں یہ بتائیے ہلاک ہوا یا شہید ہوا؟ اپنے وقت کے سب سے بڑے فقیہ، فارسی والے جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس میں میں اس لیے نہیں بول سکتا کہ یہ میرا معاملہ نہیں ہے، یہ اس کا اور حسین کی ماں کا معاملہ ہے. مادر حسین می ترسم. میں حسین کی ماں سے بہت گھبراتا ہوں. موجود ہے انقلاب ایران کے بعد ایک کتاب چھپی تھی، عزاداری مراجین الزام کی نظر میں. اب نہیں ملتی، میرے پاس ہے، اپنی لائبریری میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، اس سے پڑھ رہا ہوں. گئے، کہا یہ بتائیے سرکار ہم بھی جا سکتے ہیں اس میں؟ کہا ہاں جا سکتے ہو. اپنے اوزار باہر چھوڑ دو اور صرف راگوں کا استعمال کر کے کوئی ایسا فن ایجاد کرو جو حسین کو پسند ہو. لفظ استعمال ہوا سوس خانی. وقت نہیں ہے، تقدس میں پہلے کہہ چکا ہوں. سوس خانی، میوزک نہیں. ساتھ دینے والے کو کہتے ہیں آس دینے والے. آرکسٹرا نہیں. ٹون بنانے والے کو ٹون نہیں، بندش. پیچھے بازو، دائیں بائیں بازو، پیچھے آس دینے والے. کس کو آس دینے والے؟ جو حسین کا ذکر کر رہا ہے اس کو آس دینے والے. ایک ایک لفظ کی قیمت ہے. اس سے ایجاد ہوا سوس خانی کا فن. 6 مصرے ہیں جو ہر کوئی پڑھتا ہے، اور یہ شعر ہے کس کی؟ ڈھونڈیے گا. سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. شعر میں سنا دیتا ہوں جو ہر راگ میں پڑھے گئے ہیں، بڑے سے بڑے خاں صاحبان سے لے کر. تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ، 14 پلانے والے ہیں پرواہ تیری کیا. بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتاؤ کاظمین و خراسان و سامرا. خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے. موسیقی حرام ہے، لہن حرام نہیں ہے. میں گزارش کرتا ہوں بزرگان، وہ بات رہ گئی. اب جو ابو عمارہ نے پڑھا تو جیسے کہتے ہیں نا آج کے زمانے میں مجلس چھت سے لگ گئی. آج کی اصطلاح میں بات کر رہا ہوں. آپ زمین پہ بیٹھے رہے، مجلس چھت سے لگ جائے. مجلس ختم ہوئی، امام نے انعام دیا، دیب الخزائی کو انعام دیا.
یہ چھوڑیے، اس کی باقی بات میں کروں گا. جانے کے بعد کچھ لوگ رہ گئے جیسے آپ کے یہاں نماز میں رہ جاتے ہیں، جنہیں پریشانی ہوتی ہے وہ رہ جاتے ہیں آخر میں. فرزند رسول یہ بتائیے لہن سے پڑھنا حلال ہے یا حرام؟ کتاب کا نام بتا رہا ہوں بزرگان گرامی، تذکرہ ہے. فرزند رسول کے بعد فرزند رسول یہ بتائیے کہ لہن سے پڑھنا حلال ہے یا حرام؟ 110 ایک رسالہ نکلا ہے کراچی سے، ریحان اعظمی اور رضا زیدی، پہلا شمارے پہ سب تفصیلیں پورے حوالے ہیں، دیکھ لیجئے گا، نیٹ پہ مل جائے گی. جواب سے شان امامت ٹپکتی ہے. بس اس پہ ختم کروں گا. کہا سنو، اگر فن مقصد پہ غالب آ جائے تو حرام ہے. مقصد کربلا بیان کر چکا ہوں. فن مقصد پہ غالب آ جائے تو حرام ہے، اگر مقصد غالب رہے تو ہر فن جائز ہے. یہاں سے لے کے آخری آدمی بتائے ہے کسی میں دم؟ رئیس بھائی بتائیے جو کہے کہ میں نے علی کے سارے فضائل پڑھ دیے ہیں. میں ایک لمحے کو روکتا ہوں. جو شاعری سمجھتے ہیں تشبیہ وہ سمجھتے ہیں. اگر آپ نے کوئی شعر کہا، مہذب آدمی ہوگا تو کہے گا رئیس صاحب یہ آپ میں توارد ہو گیا ہے. پنجاب کا کہے گا تسی چوری کی تھی. سرقہ کہتے ہیں اس کو. سرقہ یعنی اگر ایک شعر میں مضمون ریپیٹ ہو جائے تو اسے توارد کہتے ہیں، یہ سرقہ کہتے ہیں. سرقہ کا مطلب چوری ہے. نیٹ پہ جائیے گا. عربی، فارسی اور اردو میں 1 ارب سے زیادہ علی کی شان میں شعر کہا گیا ہے. جملہ سنیے گا، 1 ارب سے زیادہ شعر کہا گیا ہے اور کہا جاتا رہا ہے. ان میں نہ کوئی سرقہ ہے نہ کوئی توارد ہے. شاعری اسی کی شان بیان کرے گی نا جس کے فضائل کی کوئی حد نہ ہو. جس کے ساتھ میدان جنگ میں گھوڑا جانا بھی پسند نہ کرے. میں نے وعدہ کیا خیبر پڑھوں گا آج، بس وعدہ ہے، باقی باتیں کل. دیکھیے خیبر، ڈرا نہ کرے خیبر سے. خیبر کا تعلق علم سے. ناد علی مظہر العجائب یہ کہاں سے آئی؟ تمہیں کیا پتہ کہاں سے آئی؟ تمہارے پاس آئی ہو تو بتاؤ. بس پوری خبر نہیں پڑ رہا، اشارہ آواز دی. ناد علی مزے لیجئے گا وہ جملے کا. 39 دن تک جاتے رہے. کون کون جاتا رہا بتائیے گا؟ جاتے رہے. آگے کہتے رہے گھوڑا ہی ٹھیک نہیں تھا. یہ گھوڑے کے خلاف جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پہچان لیجئے بزرگان کا. کہا یہ گھوڑا چلتا ہی نہیں، اس بے زبان کی زبان نہیں ہے. 39 دن تک گھوڑے کا اور صحابی کا تماشا چلتا رہا. حضرت زیدی صاحب کو جملہ سنیے گا. 40 دن کہا علی کہاں ہے؟ زیدی صاحب کو جملہ سنیے. خدا کی قسم اگر علی خیبر میں نہ آتے تو اسلام کا 40واں ہو چکا تھا. اب میں کل پڑھ چکا ہوں، مختصر پڑھ رہا ہوں. کہا علی کہاں ہے؟ کہا مدینے میں. آنکھیں خراب ہیں. ذہن خراب ہو تو علی والوں کی آنکھیں بھی خراب لگتی ہیں. کہا وہ بیمار ہیں. ایک کراچی میں پروگرام ہوا کرتا تھا، بصیرت فصیح الدین کیا نام تھا ان کا، کچھ نام تھا. وہ روز صبح کے بیان کرتے تھے. ایک دن بیان کرنے لگے کہ علی مدینے میں خیمے میں تھے، بیمار تھے. عورتوں نے تانا دیا، تب گھوڑے پہ بیٹھ کر میدان میں گئے. قربان جاؤں عرفان عابدی کے. صبح بصیرت یہ پروگرام ہوا. شام کو میں کہنے لگا سرکار علی خیمے میں تھے، عورتوں کے تانے سن کر خیمے سے میدان کی طرف گئے تھے نا، میدان سے خیمے کی طرف تو نہیں بھاگے. بچے نعرہ حیدری کہاں سے آیا سن لیجئے. ناد علی مظہر العجائب، نہ کہتے ہیں حرف ندا کو. یا رسول اللہ، یا علی، اردو میں اسے کہتے ہیں یا علی مدد.
یا علی ادرکنی سمجھ آتی ہے؟ نعت علی کو مختصر کیا تہذیب نے تو بن گیا یا علی مدد. میرے پاس وضاحت کا وقت نہیں ہے، سوچتے رہیے گا. علی کہاں ہے؟ کہاں مدینے میں ہے. کہاں بلاؤ. بلانے سے پہلے کہا کہ کل علم دوں گا. ایک ایک لفظ بڑے قیمتی ہیں. نہیں پڑھواتے آپ خیبر، کیسے پتہ لگے گا؟ مردوں کو بلائیں گے تو خیبر پڑے گا نا بزرگان کا. کل علم دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. مجھے ایسا مجمع ملے گا نہیں پاکستان میں، نہیں ایسا مجمع جن کی جڑیں زبان سے وابستہ ہوں. ہمارے ایک لفظ ہے کر و فر. بتائیے کیا مطلب ہے؟ جعفر شاعر صاحب میں بڑا کر و فر ہے، ٹوپی لگائی ہوئی ہے اور واسکٹ پہنا ہوا ہے. کر و فر کا مطلب ہے تمکنت. کیا کہا کہ کل علم دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. ایک ایک لفظ پہ مجلسیں پڑھی ہیں 2.5 گھنٹہ زادی صاحب نے. کر کہتے ہیں بہادری کو، فرار ہونا عرب کے ڈاکوؤں کی شان تھی. قافلے پہ حملہ کرتے تھے، بہادری سے لوٹتے تھے، اس کے بعد بھاگ جاتے تھے. جملہ تب اردو میں بتاؤں، رسول نے کہا کہ کل میں ڈاکوؤں کو علم نہیں دوں گا. جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. رسول کی زبان میں کوئی لفظ زائد نہیں ہے. جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا. عقل ہوتی تو سمجھ جاتے کس کو بلا رہے ہیں. لیکن پھر بھی رسول اللہ کریم ہے، ہو سکتا ہے. شبلی نعمانی نے جو کچھ لکھا پیش کر رہا ہوں، وقت ہوتا تو خیبر مزے سے پڑھتا. شبلی نعمانی کہتے ساری رات خیمے میں نماز پڑھتے رہے. فکرہ ادا کروں، میرے نوجوان ماتم میں بیٹھے. پہلی شب بیداری خیبر میں ہوئی ہے. کس کے لیے؟ علم کے لیے. شب بیداری کے جواز پوچھتے ہیں نا. پہلی شب بیداری خیبر میں ہوئی ہے. صحابہ کرام کی سنت ہے. ایسا نہ ہو یہ سن کے کل سے چھوڑ دیں آپ. کس لیے جاگے؟ وہ نماز پڑھ رہے تھے. ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے گا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. کوئی ایسا بے غیرت ہوگا جو رسول کے ہوتے ہوئے اپنی نماز چھوڑ دے؟ کوئی نماز قضا تو نہیں ہوگی. پھر کاہے کی نماز پڑھ رہے تھے؟ 2 ہی نماز ہے. منت کی نماز پڑھ رہے تھے کہ کل علم ہمیں ملے. منت کی نماز ہی پڑھ سکتے ہیں نا. ساری رات نماز پڑھتے رہے کہ کل علم ہمیں ملے. جسے منت کی نمازوں میں مانگا ہو نہ ملے تو پھر وہ حرامی ہو جاتا ہے بزرگان گرامی. بس میں تیزی سے یہ منزل طے کر رہا ہوں. رسول صبح اٹھے، فجر کی نماز، مجمع. شبلی نعمانی کہتا مجمع کہتا تھا. جو کمران بھائی بیٹھے میرے بہت پرانے استاد، لمبے قد کے لوگ سامنے آ گئے، چھوٹے قد کے لوگ پنجوں کے بل کھڑے ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ رسول کی نگاہ مجھ پر نہ پڑے. جو چہرہ دیکھ کر قیامت تک آنے والے صلبوں کا جائزہ لے لے، اس نبی کو کہتے ہیں. بس تیزی سے ختم کر رہا ہوں، آج مجھے بہت وقت ہو گیا. کہا علی کہاں ہے؟ کہا وہ مدینے میں. کہا بلاؤ علی کو. کہا امپوسیبل، لاجیکل فلائٹ لیٹ ہو گئی. رسول نے آواز دی ناد علی ان بذل جائب. کل بیان کر چکا ہوں. علی نے مدینے میں سنی، خنبر گھوڑا لاؤ، تلوار لاؤ. علی پہنچے. اب ادھر رسول نے کیا کہا؟ سنو، تمہیں علم تو نہیں ملا نا، لیکن تمہیں ایک تحفہ دے جاتا ہوں. جو مجھے علی کے آنے کی بشارت دے گا، جنت اس کی واجب. جنت کی تمنا میں بیٹھے رہے، بیٹھے نہیں رہے، دوڑنا شروع کیا. جو جتنی رفتار سے دوڑا، مدینے کے راستے تک دور تک پھیل گئے. ان میں ایک فرد ہے سلمان فارسی، وہ وہیں بیٹھا رہا. تھوڑی دیر بعد کہنے لگا یا رسول اللہ، بھائی کی آمد مبارک ہو. علم علی کو ملا، علم کا صدقہ سلمان کو ملا. پلٹے. سلمان فارسی تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم دور تک دیکھ آئے. کہا اے عقل کے اندھو، جسے رسول پکارے وہ زمین سے چل کے نہیں آتا. ہوا کے دوش پر علی آئے. بس ختم کر رہا ہوں. کاش مجھ سے
کبھی پنجابی میں خیبر سنیں تو لطف آئے گا آپ کو. میں اس نمبر پر نہیں کہا، جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ اسے بعد میں سن لیں. اب میں جلدی سے علی چلنے لگے علم لے کر. پھر وہی بات جو کل خندق والی. دیکھو کس غرور کے ساتھ علی جا رہا ہے کہ مڑ کے دیکھتا ہی نہیں. کہا علی تو نے مڑ کے کیوں نہیں دیکھا؟ کہ رسول سے وعدہ کر کے آیا ہوں جب تک خیبر فتح نہ ہو منہ دکھاؤں گا نہیں. زیدی صاحب پڑھا کرتے تھے. اوپر گئے. میں تھوڑی سی پنجابی بولوں گا، مجھے معاف کیجیے گا، اس کا مزہ لیجیے گا. زیدی صاحب حضرت حسن زیدی صاحب نے پڑھا ہے گجرانوالہ میں. اس میں تھوڑا سا لفظ ہے، باقی نورب بیبل کو سناؤں گا. اوپر مرہب بیٹھا ہوا تھا. اس نے نجومی سے پوچھا، یہ جو آپ کے ایڈوائزر ہوتے ہیں نا یہ مرواتے ہیں، آپ کو یاد رکھیے گا. اس نے کہا مرہب سے پوچھا ستارے کیا کہتے ہیں؟ اس نے ذائچہ بنایا. اس نے کہا تیرے حق میں. وہ نیچے اتر کے آیا. ایک صاحب میں خیبر پڑھ رہا تھا، کہنا اس کا مطلب شکیل صاحب خیبر رات کو ہوئی ہے، کیونکہ ستارے تو رات کو نظر آتے ہیں. میں کہتا ہوں پورا خیبر سنیے، آپ کو دن میں تارے نظر آ جائے گا. وہ ذائچہ بنائے کہنے لگا کہ ستارے تیرے حق میں ہیں. نیچے اترا. اب پنجابی کے 2 لفظ سنیے، اللہ کرے آپ کو اس کا مطلب نہ سمجھ آئے، انہی کو سمجھ آئے. جب کہے نا تو خلیفہ اول نے آگے کہا یا رسول اللہ میں جاواں؟ انہوں نے کہا جاؤ. دیکھیے اس کو اگر جو ویڈیو بنا رہے ہیں مہربانی کیجیے گا، لطافت کے لیے بیان کر رہا ہوں، مجھ پر رحم کیجیے گا، میں واپس بیان ہے. انہیں کہا یا رسول اللہ میں جاواں؟ کہا جاؤ. وہ گیا تو مرہب اوپر بیٹھا تھا. اس نے پوچھا چاچا کی کرنا ہے؟ حضرت حسن زیدی صاحب نے پڑھا ہے، ممبر ہے، میں اٹھ کے وہ جملہ اٹھ کے کہوں گا جو پنجاب کے لوگ ہیں. انہیں کہا کہ میں اے بوا پٹن آیا. تو انہوں نے کہا پٹ لے. بس ایک دو درود پڑھ آواز ہے. مرم نیچے اترا. کہا تیرا نام کیا ہے؟ دیکھیے میں ایک گزارش کروں، کسی تہذیب کو برا نہ کر دیجیے. 119 بند ہیں میر انیس کے تلوار کی تیزی میں. میں نے میر انیس کو پڑھا اس لیے 119 کہہ رہا ہوں. اس میں رانڈ کا لفظ نہیں آیا. 119 بند ہے جو صرف تلوار کی تیزی میں ہے. مرثیہ کے بند ہے نا، دیکھیے بہت ساری چیزیں رہ گئی، مرثیہ رہ گیا، سراپا ہے، یہ ہے. یاد رکھیے شریعت یہ کہتی ہے کہ باپ کو بیٹے سے بات کرنی ہے، اپنا تعارف کرانا ہے، لیکن کیسے کرانا ہے یہ اردو مرثیہ بتائے گا. حسین جیسی بڑی بلند ہستی اپنا تعارف کرا رہی ہے، کیا کہہ رہی؟ یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. اردو مرثیہ نے آپ کو تہذیب سکھائی ہے. اس کے بعد بس میں ختم کروں نا، مصائب کی طرف آ رہا ہوں. کہا مرہب کہ تو کون؟ اس نے کہا میں مرہب. تمہارا نام علی؟ کہا اچھا میں علی. تو وہ ایک دفعہ ٹھہر گیا. اس نے کہا اچھا. پھر سنبھل گیا. ماں نے کہا تھا کہ جس کا نام حیدر ہو اس کا مقابلہ نہ کرنا. غیرت مند تھا، ہلا نہیں. تلوار چلائی، علی نے روک لی. علی نے تلوار چلائی، وہ ہنس پڑا. ذاکر کا جملہ ہے. انہیں کہا مینوں تو کچھ نہیں ہویا. انہیں کہا تو ہلتے صحیح. اب وہ ہلا تو آدھا ادھر گرا آدھا ادھر گرا. جو انیس 119 بند میں نہ سمجھا سکا وہ ذاکر نے ایک جملے میں سمجھا دیا. تلوار کی تیزی. بس خیبر فتح. بس ختم کروں. مدینے میں کسی نے پوچھا کہ مولا علی وہ ستارے والی کیا بات تھی؟ کہا نجومی نے کہا مجھے دیکھو، مجھے بتاؤ یہ آ کون رہا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ادھر اس نے قدم بڑھایا، ستارہ اپنے مزار سے نکلا. جدھر جدھر یہ جاتا تھا ستارہ اس کے پیچھے جاتا تھا. مدینے آخری جملہ، مدینے میں پوچھا یہ بتائیے اس ستارے والی بات کیا ہے؟ کہ تم میں اور میں فرق یہ ہے تم ستاروں کے محتاج ہو، ہم وہ ہیں جن کے محتاج ستارے ہیں. جس علی نے خیبر فتح کیا اس سے کچھ نہیں مانگا. اس نے کیا مانگا؟ وریلا مجھے ایسی بیٹی دے جو زینب ہو. شب چہلم ہے.
مجھے ایسی بیٹی دے جس کا نام زینب ہو، نام ہی زینب رکھا گیا۔ تابوت آئے گا نا بزرگان گرامی، کس کا تابوت آئے گا؟ وہ جس کا جنازہ نہیں اٹھا، جس کی لاش گھوڑوں سے پامال ہوئی۔ کل پڑھوں گا انشاءاللہ چہلم۔ دیکھیں مقاتل میں ایک جملہ ہے، جب کبھی کسی معصوم سے پوچھا گیا نا کہ کیا پڑھیں، تو مادر حسین نے خواہش ظاہر پتہ کیا کی؟ یہ نہیں کہا علی اکبر کی شہادت پڑھو، یہ نہیں کہا علی اصغر کی شہادت پڑھو، کہا اگر مجھ سے پوچھتے ہو نا تو رخصت امام پڑھو، حسین کی رخصت پڑھو۔ اتنا بڑا دکھ ہے حسین کی رخصت کا، جسے مادر حسین فرمائش کر کے سنتی ہیں۔ اس کی وجہ ہے عباس مارے گئے، بیبیوں کو حوصلہ ہے ابھی حسین زندہ ہے، لشکر قتل ہو گیا، بیبیوں کو حوصلہ ہے ابھی حسین زندہ ہے۔ کربلا جاتے ہیں نا، شیر فضہ پہ کہا جاتا ہے حسین زندہ ہے، لیکن جب وقت رخصت آئے نا، زینب میرا سلام آخر ہو، زینب میرا کوئی بوسیدہ لباس لا دو۔ زینب لباس لے آئیں، لباس کے ٹکڑے کیے، کہا اسے نیچے پہن لیا، کہا بھائی یہ لباس نیچے کیوں پہنا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے کل ہمارا لباس چھن جائے، یہ بوسیدہ لباس میں جسم پہ رہ جائے۔ ابا نے کہا تھا تمہارا لاشا پامال ہوگا، جب یہ سنا کہا بھیا میرے قریب آ، زینب کو کہا زینب میرے قریب آ۔ اس کے بعد زینب کے بازوؤں سے چادر ہٹائی، زینب کے دونوں بازوؤں پہ بوسہ دیا، زینب نے گلے پہ بوسہ دیا، حسین نے دونوں بازوؤں پہ بوسہ دیا۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا ابا کی وصیت تھی گلا کٹے گا، اماں کی وصیت تھی تیرے بازوؤں پہ رسد بندھے گی۔ آج کو بول اللہ، مختصر کر رہا ہوں، ہر ایک کو خدا حافظ کہا، ام زینب خدا حافظ، ام کلثوم خدا حافظ، اے میری اماں کی کنیز فضت خدا حافظ۔ ایک خیمے میں گئے، بیمار بیٹا غشی کے عالم میں تھا، ایک دفعہ چہرے پہ جھکے، خیال آیا ابھی کچھ دیر بعد ان ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں گی، پاؤں میں بیڑیاں ہوگی۔ آنکھوں سے آنسو گرے، چہرے پہ گرے، سید سجاد نے آنکھ کھولی، دیکھا گریبان پھٹا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے، کہا بابا میرا علی اکبر کہاں ہے؟ میرے چچا عباس کہاں ہے؟ یہ کہہ کے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا میں مردوں میں تو ہے یا میں ہوں؟ میں بھی خدا حافظ کرنے آیا ہوں۔ غشی کا دورہ، حسین چلے، بس ختم کر رہا ہوں۔ جاتے ہوئے زینب نے کہا بھیا ایک دفعہ دکھا تو دو کہ تمہاری رگوں میں علی کا خون ہے، ایک دفعہ اپنی جنگ تو دکھا دو۔ حسین گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، اندھیرا ہے خیال کیجئے گا مستورات میں وہ بی بی آ گئی ہوگی، گھوڑا آگے نہیں چلا، نیچے اترے گا، گردن میں بائیں ڈالی، کہا میں جانتا ہوں صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے، تھک گیا ہوگا، بس مجھے مقتل تک چھوڑا، میری ماں میرے انتظار کر رہی ہے۔ ذوالجناح کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا، کیا دیکھا؟ سکینہ قدموں سے لپٹی ہوئی ہے، ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جانا۔ حجر کو بول اللہ۔ حسین میدان میں چلے، تابوت آئے گا کچھ دیر بعد بزرگان گرامی، حسین میدان میں گئے، حملہ کیا اور کیا کہا؟ اٹھو عباس، تمہارا آقا حسین آیا ہے۔ وہاں سے پلٹے، اٹھو زہیر، 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو، وقت آخر آیا، تلوار کو نیام میں رکھا۔ ختم کر رہا ہوں بزرگان گرامی۔ مختار صفقی کی دربار میں ہرملا سے پوچھا بتا تو نے کون سے تیر چلائے تھے؟ اس نے 3 تیروں کا ذکر کیا، کہا ایک تیر اس وقت چلایا جب حسین نہ گھوڑے کی زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے، مجھے کہا گیا حسین کو گراؤ، میں نے ذوالجناح کے گرد چکر لگایا،
میں نے دیکھا حسین کے جسم پہ کوئی جگہ نہیں ہے. میں نے کیا دیکھا؟ حسین کا ماتھا خالی ہے. تیر چلا، ماتھے پہ تیر لگا، حسین زمین پر آئے. ایک ماں نے ہاتھ پھیلایا، آ میرے حسین. خیموں میں زلزلہ آیا، زینب باہر نکل آئی. بیبیوں، حسین کا زلجنا آ رہا ہے، لاشا پامال ہو رہا ہے. لاشا کربلا میں پامال ہوا. بی بی آئیے، آپ کے بیٹے کا تابوت ہمارے کاندھوں پہ. سید سجاد، آپ کے بابا کا تابوت. شہید الوداع، حسین الوداع، حسین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، حسین الوداع، حسین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، حسین الوداع، حسین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، حسین الوداع، حسین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، حسین الوداع، حسین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، حسین الوداع، حسین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، حسین الوداع، حسین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، حسین الوداع، حسین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، حسین الوداع، حسین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، حسین الوداع، حسین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، حسین الوداع، حسین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، حسین الوداع، حسین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، حسین الوداع، حسین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، حسین الوداع، حسین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، حسین الوداع، حسین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع، حسین الوداع، حسین الوداع،
میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع حسین الوداع حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع حسین الوداع حسین علامہ 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 آئے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر 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 ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر شام تک نیزے پہ دیتی تھی دہائی چادر آئے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر علامہ 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 آئے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر آئے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر شام تک نیزے پہ دیتی تھی دہائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر جس کے ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر جس کے بابا نے اڑائی تھی رضا کعبے کو جس کے بابا نے اڑائی تھی رضا کعبے کو جس کی بیٹی کو کسی نے نہ اڑائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر ہائے عباس کی بہنوں
بہنوں نے نہ پائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر شام تک نیزے پہ دیتی تھی دوہائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر بس یہی کہتی تھی عباس کے سر سے زینب بس یہی کہتی تھی عباس کے سر سے زینب میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر بس یہی کہتی تھی عباس کے سر سے زینب بس یہی کہتی تھی عباس کے سر سے زینب میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی 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 چادر شام تک نیزے پہ دیتی تھی دوہائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی 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 چادر پاؤں خط دیتے رہے دور تلک باچی کے پاؤں خط دیتے رہے دور تلک باچی کے شعر نے ایسے سکینہ سے چھڑائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی 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 چادر شام تک نیزے پہ دیتی تھی دوہائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر طاقت دیتے رہے دور تلک باچی کے طاقت دیتے رہے دور تلک باچی کے شعر نے ایسے سکینہ سے چھڑائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر ہائے عباس کی بہنوں نے
علامہ 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 آئے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر آئے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر آئے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر گر پڑی خاک پہ عباس کی ماسد میں سے گر پڑی خاک پہ عباس کی ماسد میں سے اپنے بازو سے جو زینب نے ہٹائی چادر آئے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر آئے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر آئے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر گر پڑی خاک پہ عباس کی ماسد میں سے گر پڑی خاک پہ عباس کی ماسد میں سے اپنے بازو سے جو زینب نے ہٹائی چادر آئے عباس کی بہنوں نے نہ پائی 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 چادر بس یہی کہتی تھی عباس کے مقصد میں سے بس یہی کہتی تھی عباس کے سر سے زینب میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی چادر آئے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر آئے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر آئے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر بس یہی کہتی تھی عباس کے سر سے زینب بس یہی کہتی تھی عباس کے سر سے زینب میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی چادر عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر آئے عباس کی بہنوں نے نہ پائی چادر آئے عباس علامہ 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 بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی
نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں اپنے بندے ہاتھوں کو بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں اٹھتی ہوئی آندھی کو وحشت کو بیاباں کو چھپتے ہوئے سورج کو تاریکی کو میدان کو چلتے ہوئے خنجر کو نیزے پہ تیرے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں ایک چاند تھا بدلی میں چھپتا تھا نکلتا تھا پردہ در خیمہ کا اٹھتا کبھی گرتا تھا وہ خیمہ لیلا سے اے ہائے رخصت اکبر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں لہراتے ہوئے نیزہ اور شمر کا وہ بڑھنا آ کے میرے پیچھے ہر بیوی کا وہ چھپنا شعلے میں گرے گھر کو چھنتی ہوئی چادر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں عزا کو میرا بھائی ماں کہہ کے بلاتا تھا تموز کا میرے بھائی کے نام پہ جاتا تھا رتبے میں جو ماں بن کے آئی اسی مادر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں یاد آتا ہے ایک ماں کا وہ خاک میں دھس جانا اور آگ کے شعلوں میں وہ ماں کا جھلس جانا چلتے ہوئے جھولے سے لپٹی ہوئی مادر کو بھولی نہیں میں بازار
منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں یاد آتا ہے ایک ماں کا وہ خاک میں ڈس جانا اور آگ کے شعلوں میں وہ ماں کا جھلس جانا چلتے ہوئے جھولے سے لپٹی ہوئی مادر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں معصوم سکینہ کو بڑھتے ہوئے نیزوں کو رستے ہوئے گالوں کو بے رحم تماچوں کو رستے ہوئے گالوں کو کھچتے ہوئے گوہر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں ہے آج بھی وہ گریا ہے آج بھی وہ زاری ہے آج بھی پتھر کے سینے سے لہو جاری روتے ہوئے پتھر کو پاتھر پہ رکھے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو میرے شہید ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی لو زندان شام سے چھٹ کر زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی لو زندان شام سے چھٹ کر زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی لو زندان شام
چھٹ کر اب نہ یہاں سے گھر جائے گی، لوٹ کے یہ ماں جائی، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، لوگ زندان شام سے چھٹ کر بعد تیرے ایسا لوٹا گئے، سر پہ نہ چھوڑی ایک کے چادر، کھینچ لیا بیمار کا بستر، دیتی رہی میں دعائی، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، لوگ زندان شام سے چھٹ کر تاریکی راستے انجانے، تاریکی راستے انجانے، دشمن ہر سو نیزے تانے، کرب و بلا کے بن میں نہ جانے، کیسی شام تھی آئی، زینب آ گئے بھائی، زینب آ گئے بھائی، زندان شام سے چھٹ کر حسرت تو تھی جانے خواہ، حسرت تو تھی جانے خواہ، دیتے اجازت گر یہ ستم گئے، میت پر کچھ دیر ٹھہر کر رو لیتی ماں جائی، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، لوگ زندان شام سے چھٹ کر سر کھولے بے مکناؤ چادر، سر کھولے بے مکناؤ چادر، آدھا لے گئے ہم کو در در، کیا بولوں ایک قدم پہ کس کس کی یاد آئی، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی، زندان شام سے چھٹ کر کوڑے جب بیمار پہ برسے، کوڑے جب بیمار پہ برسے، روتے تھے ہم سب ہنستے تھے، حکم تیرا تھا ہم بے بس تھے، جیل گئے رسوائی، زینب آ گئے بھائی، زینب آ گئے بھائی، لوگ زندان شام سے چھٹ کر چلتے چلتے شام جو پہنچے، چلتے شام جو پہنچے، چلتے چلتے شام جو پہنچے، چلتے شام جو پہنچے، کچھ مت پوچھو بھیا ہم سے، پوچھو بھیا ہم سے، موت تھی بہتر اس جینے سے، موت مگر نہ آئی، زینب آ گئے بھائی، زینب آ گئے بھائی، لوگ زندان
کر آئے میرا بیمار بھتیجا میرا بیمار بھتیجا آئے میرا بیمار بھتیجا میرا بیمار بھتیجا پل پل خون کے آنسو رویا کرتی مجبور تھی بھیا کچھ نہ بہن کر پائی زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی روزگان شام سے چھٹ کر ہائے میرا بیمار بھتیجا پل پل خون کے آنسو رویا کیا کرتی مجبور تھی بھیا کچھ نہ بہن کر پائی زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی روزگان شام سے چھٹ گیا زینب آ گئی کربلا گئی کربلا 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 گئی کربلا 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 جنت ہے یہ سرزمین وفا جنت ہے یہ سرزمین وفا خون معصوم سے جس کو سینچا گیا شام سے جب کہ پلٹا ہوا قافلہ جب کہ پلٹا ہوا قافلہ شام سے جب کہ پلٹا ہوا قافلہ جب کہ پہنچا کر وہ بلا مارتا پہنچا کر وہ بلا گر کے ناکے سے زینب نے دی یہ صدا قید سے چھٹ کے بھائی یا بہن آ گئی
شام سے جب کہ پلٹا ہوا قافلہ منزل مارتا پہنچا کر وہ بلا مارتا پہنچا کر وہ بلا گر کے ناکے سے زینب نے دی یہ صدا قید سے چھٹ کے بھیا بہن آ گئی کربلا حسین پہ لانا بھیجے اس پہ بھی لانا سوچ کے بھیجے اس پہ بھی لانا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خديجة الكبرى السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
خصوصا سيدي ومولاي أبي الفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا تسعة المعصومين من ذرية الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمامي وإمام الإنس والجان. سيدي ومولاي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك واجعلنا من أحسن أنصارك وأعوانك واجعلنا من المستشهدين بين يديك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل على محمد وعلى خواتین و حضرات، کل کا پروگرام نوٹ فرمائیے. 11 بجے انگریزی کی مجلس ہوگی، 12:30 بجے اعمال 40، 1:08 پر ظہرین کی نماز، 1:30 بجے اردو کی مجلس ہوگی، جلوس برآمد ہوگا، 5 بجے یہاں پر ایک اور مجلس ہوگی سوز و سلام اور ماتم کی زری کے قریب. رات کو مغرب کی نماز کے بعد اردو اور انگریزی کی مجالس منعقد ہوں گی.